ناول اداس نسلیں بائی عبداللہ حسین، باب نمبر 45، چیپٹر نمبر 45۔ جب وہ دلی سے چلے تو 50 مردوں، عورتوں، بچوں اور چند بیل گاڑیوں کا مختصر سا صاف ستھرا قافلہ تھا۔ 3 روز کی مسافت کے بعد وہ قافلہ 1500 انسانوں اور اتنے ہی جانوروں کے ایک لمبے چوڑے جلوس کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ابھی وہ امبالے سے 10 میل دور تھے۔ اس جلوس کی تشکیل میں کسی تجویز یا ترتیب کا لحاظ نہ رکھا گیا تھا۔ اگر ڈھنگ سے چلایا جاتا تو وہ 2 فرلانگ مربع میں بآسانی سما سکتا تھا۔ حالت یہ تھی کہ جو لوگ درمیان میں چل رہے تھے انہیں دور دور تک قافلے کی حدود کا پتہ نہ تھا۔ اگر کوئی ہوائی جہاز پر چڑھ کر دیکھا جاتا تو ایک بڑا سا کھن کھجورا ہزاروں چھوٹی بڑی ٹانگوں والا زمین پر چلتا ہوا دکھائی دیتا۔ 50 جو ابتدا میں ساتھ چلے تھے ابھی تک یکجا تھے۔ وہ قافلے کے عین درمیان میں چل رہے تھے اور یہی ایک ترتیب تھی جو قائم رہ سکی تھی۔ یہی قافلے کا حجم ان کو مرکز قرار دے کر چاروں طرف بڑھنا شروع ہوا تھا اور ایک سا بڑھتا چلا گیا تھا، جیسے کن کھجورے کا بچہ تیزی کے ساتھ جوان ہو جائے۔ یا ساحلی سمندروں پر جب کوئی کچھوا مر کر تیرنے لگے تو جیسے جھاگ اس کے چاروں طرف اکٹھا ہونا شروع ہو جائے۔ گو ان کی دوستی چند روزہ تھی، پھر بھی ان میں عجیب غیر معروف قسم کا احساس رفاقت پیدا ہو چلا تھا، جیسے چند ناواقف ٹورسٹ کسی شہر میں جا نکلیں اور وہاں بغاوت شروع ہو جائے۔ پھر وہ دوسروں کے مقابلے میں انہیں احساس برتری کچھ یوں بھی تھا کہ ایک تو وہ تعداد میں کم اور خوش پوش تھے، دوسرے ان کی آپس کی شناسائی کی مدت نسبتاً کئی گھنٹے زیادہ کی تھی۔ اس لحاظ سے یہ جماعت اس غریب الوطن قافلے کی گویا ارسٹوکریسی تھی۔ دلی پولیس کے چند سپاہی جو ان کے ساتھ ہوئے تھے زیادہ تر ان کے ساتھ ہی گپے ہانکا کرتے تھے۔ یہ بات بھی انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی تھی، گو ان کی زیادہ تر باتیں اسی قسم کی ہوتی تھی، مثلاً نئے آنے والوں کی فوج گندی اور بدبودار تھی اور کہ وہ اپنے ہمراہ گھوڑوں اور بیلوں کے علاوہ گدھے، خچر، کتے، بلیاں اور مرغیاں تک لے آئے تھے۔ اس موضوع پر منفرد طبقے کے 50 افراد کے سر شرم سے جھک جاتے، جیسے کہ اس کی ذمہ داری براہ راست ان پر آتی تھی۔ جنہوں نے کبھی تھکے ماندے بے گھر اور دہشت زدہ لوگوں کے درمیان سفر کیا ہو وہ جانتے ہیں کہ ایسے قافلوں میں سب سے بڑی وبا افواہوں کی ہوتی ہے۔ ایک سے ایک بے بنیاد افواہ منٹوں میں قافلوں کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلتی ہی چلی جاتی ہے اور نئی سے نئی پھیلتی تھی، یعنی کہ کسی افواہ کی عمر چند گھنٹے سے زیادہ کی نہ ہوتی تھی۔ لوگ اتنے خالی الذہن ہو چکے تھے کہ محض چلتے جاتے اور افواہیں پھیلانے کے سوائے لگتا کہ ان کا کوئی کام ہی نہ تھا۔ یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کر افواہیں پھیلاتے تھے یا ان کے درمیان کوئی کنبہ افواہیں پھیلانے کے ماہروں کا موجود تھا، بلکہ یوں تھا کہ بات چیت کے دوران کسی کے منہ سے نکلا ہوا کوئی لفظ کسی دوسرے کے سر پر سارے وقتوں کی تھکن، بھوک، پیاس اور دہشت بن کر سوار ہو جاتا اور قافلے کی تماتر بے ترتیبی کے باوجود برقی روح کی طرح آنن فانن ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک پھیل جاتا۔ زیادہ افواہیں 2 قسم کی تھی، دونوں ہی انتہائی متضاد قسم کی تھیں۔ یا تو وہ انتہائی دہشت پسند تھی، مثلا یہ کہ اگلے پڑاؤ پر قافلے پر حملہ ہوگا، یا انتہائی پر امید کہ اگلے شہر میں حکومت نے ان کے لیے نئے لباس اور تازہ کھانے مہیا کرنے کا انتظام کر رکھا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہی 2 قسم کی افواہیں بار بار الفاظ کا مختلف جامہ پہن کر لہروں کی طرح آ رہی تھی اور کسی کے پاس اتنی فرصت نہ تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے رک کر اس شدید مضحکہ خیز صورتحال کو محسوس کر سکتا۔ لوگ افواہوں میں باتیں کرتے، عام روز مرہ کی کوئی بات نہ کرتا۔ تازہ ترین خبر یہ تھی کہ امبالے کے اسٹیشن پر ان کے لیے خالی ریل گاڑی تیار رکھی تھی، جس کے ساتھ ایک بہت بڑا باورچی خانہ لگا ہوا تھا اور پولیس کی بھاری جمعیت ان کی حفاظت کے لیے موجود تھی۔ ان 50 میں نعیم بھی تھا۔ اس نے 3 روز سے کسی سے بات نہ کی تھی۔ اس کا بڑھی ہوئی داڑھی والا چہرہ غلیظ اور لباس گندا ہو چکا تھا۔
ایک موقع پر رات کے اندھیرے میں جب قافلے میں بلا وجہ بھگدڑ مچی تو اس کا ایک جوتا گم ہو گیا تھا، دوسرا اس نے خود اتار کر پھینک دیا۔ اس کی جیبیں خالی تھی اور کوئی سامان ساتھ نہ تھا۔ اپنے آپ میں مگن چلتا ہوا کبھی کبھی وہ خود بخود مسکرانے لگتا، پھر سنجیدہ ہو جاتا، پھر پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھتا اور چلتا جاتا۔ اس نے ایک دفعہ بھی یہ یاد کرنے کی کوشش نہ کی تھی کہ عذرا سے اس کی کیا باتیں ہوئی، کن حالات میں وہ اس سے جدا ہوا اور کیوں کر گھر کے دروازے کھلے چھوڑ کر باہر نکل آیا اور اس قافلے میں شریک ہوا تھا۔ سب کچھ آپ سے آپ ہوتا چلا آیا تھا۔ کبھی کبھار اسے صرف اتنا محسوس ہوتا کہ وہ ایک ان دیکھی ان جانی منزل کی طرف بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، جہاں پہنچنے سے پہلے یا جہاں پہنچنے پر یا پہنچنے کے بعد ایک بہت ہی بڑی قوت، خوبصورت اور جاندار اور لازوال اس میں پیدا ہوگی، پتہ نہیں کیسی اور کیوں کر، لیکن اس کے نتیجے کے طور پر وہ اڑنے لگے گا، یا ہوا میں تحلیل ہو جائے گا، یا زمین کے اندر چلا جائے گا، یا جانے کیا، پھر پر کچھ نہ کچھ ضرور ایسا ہوگا جو زبردست اور مارکا خیز ہوگا۔ اس عظیم قوت کی ہلکی ہلکی لہریں وہ ابھی سے اپنے اندر پھوٹتی ہوئی محسوس کر رہا تھا، اور اس سرشاری میں ان سب کے ساتھ چل رہا تھا، بھاگ رہا تھا، رک رہا تھا اور کھا رہا تھا۔ اپنے گرد و نواح سے اس کی بے خبری اور لاپرواہی اور اس کی بے سر و سامانی اور عجیب و غریب ہیت دیکھ کر چند عورتیں جو ایسے موقعوں پر خصوصاً تو ہم پرست ہو جاتی ہیں، مجذوب سمجھ کر اس کی نگہداشت کر رہی تھی۔ کچھ نہ کچھ کھانے کو اسے دیتی رہتی اور مستقبل کے متعلق بے سروپا سوالات کرتی جاتی، جن کا جواب دیے بغیر، شکریہ ادا کیے بغیر وہ ان سے خوراک قبول کرتا اور بھاگتا جا رہا تھا۔ عورتیں خاموشی کو معنی خیز سمجھ کر اور بھی مرعوب ہوگی تھی اور اس پر ہر وقت نظر رکھنے لگی تھی۔ مردوں میں سے زیادہ تر نے اسے محض مخبوط الحواس سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ امبالہ پہنچنے سے پہلے پہلے انہیں طوفان خیز بارش نے آ لیا۔ بارش کی تیز بوچھاڑ سہتے ہوئے متواتر 5 گھنٹے تک امبالہ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر اور باہر سڑک پر کھڑے رہے۔ اس دوران میں 2 گاڑیاں دلی کی جانب سے آئیں اور رکے بغیر سیٹیاں بجاتی ہوئی گزر گئیں۔ ان کی ننگی ڈہلوان چھتوں پر بھی اتنے ہی لوگ بیٹھے تھے جتنے کہ ان کے اندر، اور تیز ہوا میں اڑنے اور گیلی چھت پر سے پھسلنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے عجیب و غریب ہیت میں ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے بیٹھے تھے۔ نعیم کو یاد آیا کہ جب وہ بچپن میں سفر کیا کرتا تھا تو شیڈ میں کھڑی یا پانی لیتی ہوئی کسی خالی گاڑی کی چھت پر نیلی وردی والے آدمی کو خطرناک انداز میں چلتے تعجب سے دیکھا کرتا، اور اسے سرکس کے کرتب سیکھا ہوا کوئی آدمی خیال کیا کرتا تھا۔ آج وہ ہزاروں سیدھے سادے لوگوں کو کرتب دکھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور ایسے خراب موسم میں اس نے افسوس کے ساتھ سوچا۔ آخر جب اسٹیشن کے عملے کے لوگ انہیں باہر نکالنے کی کوشش میں ناکام ہو کر اندر جا چکے تھے تو طوفانی بارش اور خالی یک رنگ لائنوں کے نظارے سے یکلخت مایوس ہو کر وہ پلیٹ فارم چھوڑنے لگے۔ باہر نکلتے ہوئے جیسا کہ معمول ہو چکا تھا، کسی نامعلوم وجہ سے ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس بھاگ دوڑ میں اچانک نعیم اور علی آمنے سامنے آ گئے۔ تم نے کہا نکل جاؤ اور میں نکل گیا۔ اپنے باپ کے گھر میں میرے لیے جگہ نہ تھی۔ کیوں نہ تھی؟ محض اس لیے کہ تم مجھ سے 15 برس پہلے پیدا ہوئے تھے۔ لڑائی میں تم نے بہادری کا تمغہ حاصل کیا تھا اور جاگیرداروں کے گھر بیاہ کیا تھا اور سرکار کے خلاف جلوس نکالے تھے۔ محض اس لیے اب میں کہاں جاؤں؟ میں نے سوچا، پر میں کیا سوچتا، مجھے سخت بھوک لگی تھی۔ اوہ یہ بارش کمبخت سالی، جب فصلیں سوکھ رہی ہوتی ہیں تو کہیں دکھائی نہیں دیتی، اور آج ماں کی ہمیں سیراب کر رہی ہے۔ لو یہ بوری، اس کی ٹوپی بنا کر اوڑھ لو، میری خیر ہے۔ لاؤ میں بنا دوں۔ تمہارا ایک ہاتھ تو کام سے گیا، گیلی ہے پر کچھ نہ کچھ بچاؤ تو کرے گی۔ میں سینکڑوں بار پردیس میں بھوکا سویا ہوں، لیکن اس رات کی بھوک اور اپنے گھر پر پردیس کا وہ احساس مجھے آج تک یاد ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اس دن بڑی ماں بھی مر گئی، اللہ رحم کرے۔ اس دن بڑی ماں نے بھنی ہوئی فاختہ اور گوبھی کا شوربہ آگے رکھا تھا اور مجھے زور کی بھوک لگی تھی، اور تم نے کہا تھا نکل جاؤ۔ تم کیا جانتے ہو، تمہیں اس طرح کھانے کے آگے سے اٹھا کر کبھی گھر سے باہر نہیں نکالا گیا۔
تمہیں کیا پتا، تم تو روشن محل میں جا کر جاگیردار بن گئے، ہمارے خدا بن گئے۔ کاش یہ سارے سور کچھ دیر کے لیے رک جائیں تو ہم گاڑی کے نیچے گھس کر بارش سے تو بچ سکتے ہیں، مگر یہ تو بس بھاگ رہے ہیں جیسے ماں کی بارات میں شریک ہونے جا رہے ہیں۔ عائشہ تو رستے میں ہی مر جائے گی یقیناً، دیکھو کیسے بندریاں کی طرح چارے میں سے منہ نکالے دیکھ رہی ہے۔ یہ اسی طرح پچھلے 10 برس سے چپ چاپ دیکھ رہی ہے، نہ تو بولتی ہے نہ چالتی ہے، بس کام کیے جاتی ہے اور گھلتی جاتی ہے۔ بڑی محنت سے گاڑی پر سائبان کھڑا کیا تھا، کل رات کی بارش میں اڑ گیا۔ اب پانی چارے میں سے رس رس کر اس کے جسم پر اکٹھا ہو رہا ہے۔ یہ کبھی سفر کے خاتمے تک نہیں بچ سکتی، لیکن سفر کا خاتمہ تمہیں پتہ ہے کہاں ہوگا؟ ان سارے برسوں جو تم نے بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے سسرال والوں کے پاس رہتے رہے، پھر تم نے وائس رائے کی نوکری کر لی اور بڑے آدمی بن گئے، تمہیں کبھی خیال آیا کہ دنیا میں کوئی اور بھی ہے جس میں تمہارے باپ کا خون ہے اور وہ کہاں پر ہے، بھوکا ہے یا سیر ہے، اور اس کی بیوی اور بچے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کا بھائیوں میں خیال رکھا جاتا ہے۔ اور کیا تم میری زندگی تو نہیں گزار سکتے تھے؟ تھو تھو تھو، یہ بارش اور ہوا کا زور دیکھو، بالکل طوفان ہے، طوفان۔ تم حیران ہو رہے ہو، مجھے سب پتہ چلتا رہا، میں پردیس میں رہا، پر ایک ایک پل کی مجھے کو خبر رہی کہ تم کئی برس بیمار بھی رہے اور روشن محل میں ایک سے ایک بڑا ڈاکٹر آ کر تمہارا علاج کرتا رہا، پھر تم تندرست ہو گئے اور ہر روز موٹر میں بیٹھ کر وائس رائے کے دفتر پر کام پر جانے لگے۔ تم کبھی روشن پور نہ گئے، لیکن میں بھی بیمار رہا اور میری بیوی بھی، اور ہمارا علاج کرنے کے لیے کون تھا؟ جلا وطنی۔ لیکن تم تو سدا عیش میں رہے، جب باپ جیل چلا گیا تو تم چچا کے ساتھ کلکتہ چلے گئے اور انگریزی اسکولوں میں پڑھتے رہے اور گرمیوں میں پہاڑ پر جاتے رہے۔ اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتا تو کیا جاگیرداروں کی لڑکی کے ساتھ شادی نہ کر سکتا تھا؟ حیرانگی سے کیا دیکھتے ہو؟ مجھے ان سب باتوں کا کسی نہ کسی طرح سے پتہ چل ہی گیا۔ پھر ایک بات جو میری سمجھ میں نہ آتی تھی کہ اب وہ سب کیا ہوا، وہ محلات، وہ بڑے بڑے بارسوخ لوگ جو تمہارے رشتے دار تھے، اب کہاں گئے؟ ان کا کیا فائدہ ہوا، بتاؤ؟ اب تم پھر ہمارے ساتھ اکیلے ٹھوکریں کھا رہے ہو، سب نے تمہیں چھوڑ دیا۔ تھو تھو تھو، وہ تمہیں چھوڑ ہی دیتے، جلد یا بدیر، میں جانتا تھا۔ ذرا دیکھو کیا حالت بنا رکھی ہے، فقیروں سے بدتر، پاؤں میں جوتا بھی نہیں۔ تمہارے پاؤں میں ضرور درد ہو رہا ہوگا، میری ٹانگوں میں پہلے 2 دن سخت درد اٹھا تھا، پھر کل رات بارش پڑنے سے سوج گئی اور اب درد ختم ہو گیا۔ اب یوں لگتا ہے جیسے لکڑیوں پر چل رہا ہوں۔ یہ دیکھو چھوٹے کیکر کے تنے برابر موٹی ہو رہی ہیں ماں کی ٹانگیں۔ پر شکر ہے کہ درد تو ختم ہوا، میری جان لے رہا تھا۔ تم عائشہ کے جوتے پہن لو، ابھی نکال کر دیتا ہوں۔ یہ لوگ گھبراؤ نہیں، ربڑ کے سیدھے تلے والے جوتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ایڑی والے جوتے نہیں پہن سکتے۔ اور تمہاری بیوی، اس نے بھی تمہیں چھوڑ دیا کیا؟ نعیم کو اس بات کی حیرت نہ تھی کہ علی کو ان ساری باتوں کا علم کیسے ہوا۔ اس کے نزدیک کوئی اہمیت بھی نہ تھی، وہ تو یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی کل کا گوار کسان لونڈا آج ایک دم بڑا ہو گیا تھا اور بدلی ہوئی آواز میں، بدلے ہوئے لہجے میں، بالکل بدلی ہوئی باتیں کر رہا تھا۔ اپنی حیرت میں سے یہ خیال ہی نہ رہا کہ وہ اس سے کم و بیش 12 برس کے عرصے کے بعد مل رہا تھا۔ علی کے لہجے کا زہریلا پن آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ آخر نعیم محض اس کا بھائی تھا جو اتنا عرصہ بھٹکنے کے بعد اس خستہ حالت میں لوٹا تھا، اور اس کی دیکھ بھال کرنا اس کا فرض تھا۔ کسانوں کی اسی صاف دلی کے ساتھ اس نے سب کچھ معاف کر دیا، بھلا دی، اور دھیمے ہمدرد اور رنجیدہ لہجے میں نعیم کو بتانے لگا۔ میں پنجاب چلا گیا، لاہور میں ان دنوں حالات اچھے نہ تھے، پھر بھی میں 2 سال تک وہاں رہا اور کوئی آدھی درجن ورکشاپوں میں کام کیا۔ ان 2 برسوں میں 6 مہینے جیل میں کاٹے۔ جہاں میں رہتا تھا وہاں پر چوری ہو گئی تھی اور انہوں نے شبے میں پکڑ کر مجھے قید کروا دیا۔ 6 مہینے انہوں نے مجھ پر ظلم کیا۔ پہلی بار میری ٹانگیں جیل میں سوجی تھی جب میں 2 دن تک متواتر ایک ہی جگہ پر کھڑا رہا تھا، یہ دوسری بار ہے۔ پر لاہور کی لسی مجھے نہیں بھولتی، کیا جاڑے کیا گرمی، وہاں پر لسی پیتے ہیں اور سارا دن، اس کے بعد نہ آپ کو تو بھوک لگتی ہے نہ پیاس۔ لیکن میرے پاؤں میں چکر تھا، عائشہ کو لینے آیا تو پھر لاہور ہی نہ گیا۔ جلندر میں ایک سیمنٹ فیکٹری تھی، وہاں نوکری کی، پھر جنگ چھڑ گئی۔
मैं फौज में जाने के लिए सर मारने लगा। इन दिनों पहली बार आयशा बोली और कहने लगी, बावले हुए हो, मत जाओ, लड़ाई पे मत जाओ, मत जाओ। फिर वो रोने लगी। इसके बाद वो ज्यादा ही चुपचाप होगी, कभी रोई भी ना थी। देखो कैसे चारे में से मुंह निकाले बैठी और तकलीफ सह रही है, जैसे गाय ने ताजा ताजा बच्चा दिया हो। तुम्हारा ख्याल है इसने तुम्हें पहचाना नहीं? शर्त लगाते हो इसने तुम्हें 16 आने पहचान लिया है, और 16 आने पहचान लिया है, पर वो कभी नहीं हंसती, नहीं शर्माती। या अल्लाह, मेरी टांगें फट जाएंगी। अगर ये सूर इतना शोर ना मचाए तो तुम मेरी टांगों पर बारिश के कतरों की आवाज सुन सकते हो। ढोल की तरह बज रही है, लेकिन मैं जंग में हर कीमत पर जाना चाहता था। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी नकाली में मैं ऐसा करना चाहता था तो गलत समझते हो। ना ही मुझे अपनी टांगों या बाजुओं से कोई बैर था या तमगों की हिरस, बस मैं बिल्कुल उकता चुका था। इन दिनों मैं मामूली सी बात पर कत्ल कर सकता था। बस मेरे सर में ये बात समा गई थी कि जंग में ही एक काम है जो कि मर्द के लायक है। लेकिन हुआ क्या? वो यहीं भी इधर उधर हमें परेड करवाते रहे और जंग का जमाना निकलता गया। जब कलकत्ते में रहते हुए हमें 3 महीने गुजरे और बर्मा के महाज पर जाने का जिक्र सुनते सुनते कान पक गए, तो एक दिन मैंने हवलदार मेजर से कहा, जिस रोज तू पैदा हुआ था इसी दिन तेरी माँ का दूध फट गया और तू बुजदिल हो गया। रात भर मैं क्वार्टर गार्ड में रहा। सुबह कर्नल की पेशी हुई, मैं पागल हो रहा था। इसको भी सुनाई। कोर्ट मार्शल हुआ और मैं कैद कर दिया गया। शुक्र है गोली से बच गया। जंग खत्म हुई तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। 1 साल तक कलकत्ते में ही मजदूरी करता रहा। फिर वहां से ये मुसीबत शुरू हुई, हड़तालें और जुलूस और दहशत पसंदी। तुम यकीन नहीं करोगे, मगर ये सच है कि मैं इनमें शामिल नहीं होना चाहता था। पर जाने ये कैसे हुआ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता इनका पक्का मोतबर आदमी बन गया, एक किस्म का लीडर। आपसे आप ही ये सब कुछ हो गया। मैं दिल्ली आ गया। बारिश थमती जा रही है। देखो उधर से बादल फट गए हैं। तुम्हें बोझ लग रहा है तो बोरी उतार कर गाड़ी में रख दो, अब इसकी जरूरत भी नहीं। और अगर चाहो तो जूतों के लिए आयशा का शुक्रिया अदा कर दो, खुश हो जाएगी। अभी नहीं, बाद में एक दफा हड़तालियों के ग्रोह के साथ चलते हुए मैंने सोचा कि इसी वजह से मैं अपने घर से, गांव से निकाला गया और आज वही काम कर रहा हूं। आखिर क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ता है नईम? हैं? बोलो। अली की गाड़ी पर हाथ रखे एक लंबे कद का बुड्ढा, जिसका फटा हुआ लिबास और गलीज दाढ़ी थी, चल रहा था। नईम ने कई बार इस पर नजर डाली और हर बार इसे गैर मामूली सा एहसास हुआ। इस खस्ता हालत के बावजूद बुड्ढे की आंखों में गहरी जहानत, गहरी दर्दमंदी और गहरे रंज की झलक थी। अचानक वो लड़खड़ाया और गिर पड़ा। नईम थकन के मारे बड़े से दरख्त की तरह झूलता हुआ इसके ऊपर जा खड़ा हुआ। अली ने इसकी आस्तीनें खींची। चलो चलो, पता नहीं कौन है, इसे बैठा लो, यहाँ मर जाएगा। वाह वाह, अगर इसी तरह करने लगे तो अब अगर ये चलने भी लगे तो इसे हाथ रखने को इजाजत ना मिलेगी। देखो। नईम ने देखा, कुछ देर पहले जिस जगह पर बुड्ढे का हाथ था, इसे हासिल करने के लिए कई एक बुढ़े और नौजवान एक दूसरे को धिक्के दे रहे थे। गाड़ी के दोनों तरफ इसी तरह के लोगों की कितारें थी। फाकाजदा, नीम मुर्दा भेड़ियों की तरह के लोग जो सर झुकाए डंडों का सहारा लिए चल रहे थे। नईम औंधे मुंह गिरे हुए बुड्ढे के ऊपर खड़ा झूलता रहा। नाचार अली ने इसकी मदद से बुड्ढे को उठाकर गाड़ी पर लादा और पीछे पीछे चलने लगा। नावल उदास नस्लें बाय अब्दुल्ला हुसैन, बाब नंबर 46, चैप्टर नंबर 46। इस रात काफले में पहली मौत वाकिया हुई। एक कमजोर सा नौजवान था जो नमूनिया से मरा था। इसकी बीमारी का किसी को पता न चला क्योंकि वो अकेला सफर कर रहा था। सुबह सवेरे गाड़ी का सहारा लेकर चलने वालों ने इसे गाड़ी में मरा हुआ पाया और कूद कर ऊपर चढ़ गए। चंद एक तो बैठते ही ऊँगने लगे, 2 बेहोश होकर गिर पड़े। लेकिन चूंकि गाड़ी लावारिस थी, इस पर सवार होने वालों की तादाद में इजाफा होता चला गया। जिन्हें अंदर जगह ना मिली वो बाहर डंडों पर बैठने लगे। नतीजतन दोनों तरफ के बांस के डंडे बोझ के नीचे टूट गए। आखिर बैल खींचने से माजूर होकर रुक गए। अब पीछे रह जाने का आम खौफ इन लोगों के दिलों में पैदा हुआ और खौफनाक जद्दोजहद की इब्तिदा हुई। ताकत और कमजोर की अजली हैवानी रकाबत।
اس دھکم پیل میں گاڑی کے مالک کی لاش نیچے گر پڑی۔ آخر تھوڑی دیر کے بعد جب چند زور آوروں نے گاڑی پر قبضہ کر لی اور بیل دوبارہ چلنے لگے تو وہ اپنے پیچھے آنے والے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے جو بظاہر ان سے مخاطب تھے۔ اس قیامت کے شور میں وہ کچھ سن تو نہ سکے، لیکن لوگوں کے تشویشناک اشاروں سے انہیں لاش کی غیر موجودگی کا احساس ہو گیا۔ گاڑی رکی، 2 آدمی اتر کر گئے، مردے کو کندھوں پر اٹھا کر لائے اور گاڑی میں لاد کر روانہ ہوئے۔ لیکن موت کی خبر آنن فانن سارے میں پھیل گئی اور ایک جگہ پہنچ کر سارے کا سارا قافلہ یکدم رک گیا۔ بہت سے لوگوں نے آ کر لاش کو گھیر لیا اور اسے ٹھکانے لگانے کی تجویزوں پر غور کرنے لگے۔ اب وہ لوگ جو گاڑی پر قابض تھے چکنے ہوئے اور چالاکی کے ساتھ اتر کر ہجوم میں مل گئے۔ پھر انہوں میں سے 2 نے اوپر چڑھ کر مرنے والے کا ایک بڑا سا صندوق خالی کیا اور لاش کو کپڑے میں لپیٹ کر اس میں رکھا۔ پھر نماز جنازہ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ نماز جنازہ کے بعد امام نے بیل گاڑی پر چڑھ کر ایک مختصر لیکن جوشیلی تقریر کے دوران کہا، ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم اپنے مردوں کی حرمت کے پاسبان ہیں۔ آج ہمارے اس گمنام بھائی کو، جس کا نام بھی بعض ضرورتوں کے تحت ہمیں خود ہی ایجاد کرنا پڑا، وہ عظیم الشان جنازہ میسر ہوا ہے جو دنیا میں بڑے بڑے آدمیوں کو نہیں ملتا۔ 10,000 روحیں، 10,000 مومن۔ تقریر کے دوران اور تقریر کے بعد دیر تک لوگ ٹولیوں میں جنازے کے پاس سے گزرتے رہے۔ ان میں سے ہر ایک حتی الوسع اس اجنبی انسان کا مردہ چہرہ دیکھنے کا خواہش مند تھا، جو محض مر کر یکلخت ان سب کے لیے درد مندی، خدا ترسی اور مستقبل کے خوف کی عظیم علامت بن گیا تھا۔ چند ادھیڑ عمر کسان عورتیں اونچی آواز میں بیان کرنے لگیں، ان پر آج پہلی بار موت کی عالمگیر حیثیت کا انکشاف ہوا تھا اور غیر شعوری طور پر انہوں نے محسوس کیا تھا کہ اس ایک انسان کی موت ان سب کی موت تھی، کہ مستقبل کے اندھیرے کی مشترکہ موت میں وہ سب ہی شامل تھے۔ آخر اسے قبر میں اتار کر کم از کم 5,000 افراد نے اپنے اپنے حصے کی مٹی اس پر ڈالی اور ایسی قبر بنائی کہ ان میں سے آج تک کسی نے اتنی بڑی قبر نہ دیکھی تھی۔ زندگی کی ایک عظیم فارم ہے یہ جنازہ، لمبے بڈھے نے مٹی پھینکتے ہوئے کہا۔ نعیم نے خاموشی سے اسے دیکھا اور اپنے حصے کی مٹی پھینک کر آگے روانہ ہو گیا۔ میلوں تک انہیں وہ قبر نظر آتی رہی۔ اسی روز قافلے پر پہلی بار حملہ ہوا۔ حملہ آور ہندو اور سکھ تھے جو کلاڑیوں، بلموں، تلواروں اور رائفلوں سے مسلح تھے۔ قافلے والے بہت سے مردہ اور زخمی چھوڑ کر آندھی کی طرح بھاگے۔ اب وہ موت سے واقف ہو چکے تھے۔ تم کیا کہہ رہے تھے؟ نعیم نے پوچھا۔ جنازے کی بات کر رہا تھا کہ یہ زندگی کیسی منظم ہے۔ ہنسو مت، میں فلسفہ نہیں بگاڑ رہا۔ اس زندگی سے مراد یہ خصوصی زندگی ہے، یہ جس میں قواعد و ضوابط ہیں اور ہمسائے کے ساتھ محبت کرنے کے احکام اور نماز کے اوقات، رہنے سہنے اور ملنے جلنے کے طریقے، نیکی کے بدلے ثواب اور گناہ کے بدلے عذاب ہے۔ کتنی بڑی تنظیم ہے، تم نے کبھی سوچا ہے؟ میں بھی کیا پوچھ رہا ہوں، ہر کوئی تھوڑا ہی سوچتا ہے، پر سنو، میں نے سوچا ہے۔ وہ دیکھو، اگلی بیل گاڑی پر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ میں جب بھی ایسے شخص کو دیکھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ابھی چند منٹ میں یہ اپنے ضمیر کا سارا بوجھ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کر اطمینان سے بیٹھ جائے گا۔ اس کی زندگی کی ایک مخصوص شکل، ایک فارم ہے جس کے مطابق یہ رہتا ہے اور اس کا کنٹینٹ ہے جو کچھ یہ کرتا ہے اور اس کے نیک و بد ہونے کا علم رکھتا ہے۔ پھر اس کی اجتماعی شکل ہے، نماز جنازہ جس کی عظیم فارم ہے اور جس کے کنٹینٹ میں تمام انسان شامل ہو جاتے ہیں۔ اس سارے سلسلے میں ایک رکھ رکھاؤ ہے، صاف ستھرا پن ہے، جیسے دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر باورچی خانے کو جھاڑ پونچھ دیا جائے، برتنوں کو مانجھ کر کرینے سے رکھ دیا جائے، فرش کو دھو دھلا کر کھلا چھوڑ دیا جائے۔ اس میں فراغت کا احساس ہے۔ میری بھی کوئی زندگی رہی ہے، پریشان خیالی، ابتری، دھما چوکڑی، ایک دم دھما چوکڑی، فارم کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس زمرے میں کچھ تھا بھی تو مجبوری، محض مجبوری اور لاچاری۔ اور کنٹینٹ ہے نا؟ کیا بات کرتے ہو میاں، کبھی کسی چیز کا تعین ہی نہیں ہو پایا،
لیکن اب میں تمہیں سب سے اہم بات بتانے والا ہوں، سنو۔ اس کے باوجود، ان سب باتوں کے باوجود، میں نے کبھی ایسے لوگوں کے لیے، ایسی زندگی کے لیے رشک یا حسد محسوس نہیں کیا، کبھی احساس کمتری مجھ کو نہیں ہوا۔ ہمیشہ میں نے اس نظام کے لیے اپنے دل میں ایک عجیب سی حقارت محسوس کی ہے کہ ہم اپنے ضمیر کو زبردستی دھو دھا کر نئے گناہوں کے لیے تازہ دم ہو بیٹھتے ہیں، نئی امنگ، نئی ہرس کے ساتھ۔ اور نماز جنازہ کے بعد کیا ہوتا ہے تم نے دیکھا ہی ہے، شکست اور بے حرمتی ہمیں عین آنکھوں میں آ کر لگتی ہے، تم نے تو دیکھا ہی ہے۔ تم کون ہو؟ میں دلی یونیورسٹی میں تاریخ پڑھاتا تھا، اس سے پہلے ٹاٹا اسٹیل مل میں کام کرتا تھا، اس سے پہلے بڈھا گہری نظروں سے نعیم کو دیکھ کر ہنسا، آوارہ تھا، کھوج میں تھا، گمشدہ تھا، جو بھی سمجھ لو۔ لیکن نعیم کی آنکھوں کے سامنے صاف طور پر مدتوں پہلے کی ایک دھوئیں سے بھری ہوئی کوٹری آ گئی، جس میں ایک جوشیلا نوجوان بیٹھا ضلع کے سارے انگریز افسران کو بمبوں سے اڑا دینے کی تجویزوں کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ بڈھے نے نعیم کے چہرے پر اچانک پھیلتی ہوئی پرانی آشنائی کی مسکراہٹ کو نہ دیکھا اور پھر بولنے لگا، اس سے پہلے آئیڈیلز تھے اور آوارگی تھی۔ اگر میں تفصیل سے بیان کروں تو تم کہو گے کہ وہ آوارہ گردی کی زندگی تھی، مگر نہیں، وہ محض آوارگی تھی۔ یہ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا۔ آئیڈیل، اصل اور صحیح آئیڈیل تو مکمل نارمل حالات میں بنتے ہیں، ایسے ذہنوں میں جو پرشکم ہوتے ہیں، عظیم اور بے حوث ہوتے ہیں، جن کے پاس صرف تخیل ہوتی ہے اور بلندی اور مایوسی ہوتی ہے۔ ایسے انسان جن پر کوئی دباؤ نہیں ہوتا، کوئی ناکامی، کوئی زہر نہیں ہوتا، بس زندگی کی روح ہوتی ہے، اور جو جوان اور خوبصورت اور افسردہ ہوتی ہے، جو ان کو آس پاس کی گرتی ہوئی لاچار ہوتی ہوئی دنیا سے صرف مایوس کر دیتی ہے اور انہیں اپنے آپ سے الگ ہو کر اوپر اٹھ کر سوچنے کے قابل بناتی ہے۔ آرٹسٹ اور شاعر کے پاس اپنے تجربے ہوتے ہیں، آئیڈلسٹ کے پاس بنی نوع انسان کی ساری تاریخ، سارے تجربے اور سارے دکھ ہوتے ہیں، چنانچہ وہ ان سے بڑا ہوتا ہے۔ ہم اور تم روزمرہ کا حساب رکھنے کے لیے تھے، ہمارے پاس کیا تھا؟ غم و غصہ اور آئیڈیلز کی بگڑی ہوئی شکل، گالیاں اور برا فروختگی، مصیبتیں اور دباؤ اور نوجوانی اور خفت اور تنگ نظری اور زندگی کا سارا زہر، سب کچھ تھا۔ سنو، ایک بات بیچ میں آ گئی ہے، آئیڈیل اور سیاست میں فرق ہے۔ سیاست میں ہوس کا مقام بہت اونچا ہے، سیاستدان محض اپنی ناک کے آگے سے گزرنے والے نفع و نقصان سے متعلق ہوتا ہے، اس کا ذہن بھدا اور تاریخ سے بے بہرا ہوتا ہے۔ آئیڈیل جس شے کی لطیف اور اعلیٰ شکل ہے، سیاست میں وہی چیز بھدی اور خام بن کر نمودار ہوتی ہے۔ جس طرح ہر شے بالآخر بھدی اور خام بن جاتی ہے، پھر بھی سیاست کی ہر ترکیب چونکہ سوسائٹی کے لیے نفع کی امید دلاتی ہے، اس لیے اس کا وجود لوگوں میں گرمی اور زندگی پیدا کرتا ہے۔ ہمارے پاس نہ آئیڈیل تھے نہ سیاست، صرف بگڑی ہوئی زندگیاں تھیں اور زہریلے دماغ، جس کا نتیجہ اس بگڑی ہوئی تاریخ میں ظاہر ہوا ہے۔ یہ سب، اس نے چاروں طرف ہاتھ پھیلایا، تم تو دیکھ ہی رہے ہو۔ یہ تاریخ کی کون سی شکل ہے؟ یہ وہ نسل ہے جو ایک ملک کی تاریخ میں عرصے کے بعد پیدا ہوتی رہتی ہے، جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا، کوئی خیالات، کوئی نسب العین نہیں ہوتا، جو پیدائش کے دن سے اداس ہوتی ہے اور ادھر سے ادھر سفر کرتی رہتی ہے۔ ہم ہندوستان کی اس بدقسمت نسل کے بیٹے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کا پہلا جوش ختم ہو گیا تو وہ دھیمے اداس لہجے میں اپنے متعلق بتانے لگا، میں نے یونیورسٹی میں تاریخ پڑھی، لیکن میں اس دنیا میں رہتا تھا جہاں آپ یا تعلقہ دار تھے یا کچھ بھی نہ تھے۔ جو لوگ اعلیٰ دماغ ہوتے تھے سرکار کی ملازمت میں چلے جاتے تھے، اور حکومت برطانیہ انہیں اس طور تربیت دیتی تھی کہ ان کے تمام ذہانت، تمام اچھوتا پن ختم ہو جاتا تھا۔ وہ نہ تو تعلقہ دار بن سکتے تھے، نہ آرٹسٹ، محض سرکاری افسر بن کر رہ جاتے تھے۔ نہ سرکار نہ رعایا، محض معمولی کرندے۔ یہ عجیب مضحکہ خیز طبقہ تھا، یہ ان کا خاتمہ تھا۔ آئیڈیل کہاں سے آتے؟ دوسری طرف ہماری دنیا تھی،
اس میں مشقت کرتے ہوئے مزارے تھے اور چھوٹے چھوٹے خود غرض خوش آمدی اور پیٹو اہلکار تھے، قرض تھے اور سود لینے والے مہاجن تھے، اور جائیدادوں کی کرکریاں تھیں، اور اس سب کے اوپر ان خداؤں کے ساتھ گنگی کتوں کی سی وفاداری تھی۔ یہاں آئیڈیل بن ہی نہ سکتے تھے، یہاں صرف گری ہوئی زندگی تھی اور بے بس برافروختگی تھی، جیسے کتے بھونکتے ہیں۔ تاریخ کی پڑھائی سے مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا، محض کنفیوژن پیدا ہوا، خوفناک کنفیوژن۔ اگر میں سرکاری ملازمت کرتا تو آج تک اپنی تعلیم کا قرض اتارتا رہتا۔ چنانچہ میں بھاگ گیا، لیکن وہ نوجوانی کا زمانہ سے سمجھتے ہو نا، تم ہم عمر ہیں، ایک دوسرے کو سب کچھ بتا سکتے ہیں، تم ضرور سمجھ جاؤ گے۔ وہ زمانہ تھا جب اس سب کچھ کے باوجود آدمی اپنے خیالات کے ساتھ نوجوانی کی اولین محبت کرتا ہے، جس کے ختم ہونے کا غم انسان عمر بھر ساتھ ساتھ لیے پھرتا ہے، جس سے خالی دل ہو جاتے ہیں اور دماغ نکارا ہو جاتے ہیں اور دل خالی ہو جاتے ہیں۔ اس وقت معمول سے معمولی اور بیکار چیزوں میں نصب العین نظر آتا ہے، اور انتہائی بے خیالی سے ہم زندگی کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ پھر تم بھی نہیں، میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو، میں اس کے بعد کارندہ نہیں بنا، مگر میں نے وہ کیا جو مجھ کو کرنا چاہیے تھا، جو ہر کسی کو کرنا چاہیے تھا۔ میں محنت کر کے روزی کمانے لگا۔ یہ تاریخ کا وہ زمانہ ہے جس میں میں کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ سب سے بڑا کام جو میں کر سکتا ہوں وہ خاموشی اور دیانتداری کے ساتھ رہنے کا ہے۔ یہ سب سے قدرتی طریقہ ہے جو انسان اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ دیانتداری اور شرافت کے ساتھ مسلسل دکھ سہتا ہوا انسانی دنیا کی واحد حقیقت ہے۔ میں نے کافی آرام کر لیا، میرا خیال ہے اب میں 12 گھنٹے تک چل سکتا ہوں۔ تم میری جگہ پر بیٹھ جاؤ، آؤ مجھے شرمندہ نہ کرو، میں کہہ رہا تھا۔ میں بار بار دہرا رہا ہوں، لیکن یہی دنیا کی واحد حقیقت ہے۔ سن رہے ہو؟ تم شاید سن بھی نہیں رہے، کیا فائدہ؟ انہیں چلتے ہوئے 9 روز ہو چکے تھے، اب وہ جلندھر کے قریب پہنچ رہے تھے، اور حالانکہ آدھے سے زیادہ نئے لوگ اس میں شامل ہو چکے تھے، لیکن قافلے کا حجم حیرت انگیز طور پر گھٹتا جا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جوں وہ پنجاب میں اندر آتے گئے، حملوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ پچھلے 5 روز سے دن میں کئی بار حملے ہو رہے تھے، اور وہ ایک پل کے لیے بھی بے خبر ہو کر نہ چل سکتے تھے۔ یہ حملے مسلح اور نیم مسلح دستوں کی طرف سے ہو رہے تھے، جو کہ زیادہ تر دیہات میں سے آتے۔ پہل تو قافلے والے کچھ نہ کچھ ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ اب وہ اس قدر تھک چکے تھے کہ حملہ آوروں کے ہتھیاروں کے سامنے خاموشی سے مر جاتے یا بھاگنے لگتے، یا ہر حملے کے بعد مردوں اور زخمیوں کو پھلانگتے ہوئے روندتے ہوئے قافلے والے آگے نکل جاتے۔ کئی ایک سمت کا احساس کھو کر قافلے سے بچھڑ جاتے اور نوجوان عورتیں اغوا کر لی جاتی۔ اس طرح سے گو ہر پڑاؤ پر مہاجرین کی تازہ جماعت ان سے آ ملتی، مگر کم ہونے والوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہوتی اور قافلہ گھٹتا جاتا۔ پچھلے 50 میل سے اچانک انہیں اپنے راستے میں مردہ اور نیم مردہ انسانی جسم ملنا شروع ہو گئے تھے، جو سڑک پر اور آس پاس کے کھیتوں میں بکھرے پڑے تھے، اور پتہ دیتے تھے کہ ان سے آگے ایک اور قافلہ روا تھا، ایک مہیب زخمی جانور کی طرح جو خون کی لکیر چھوڑتا ہوا آگے بھاگ رہا ہو۔ گو وہ اسی عجلت اور لاپرواہی کے ساتھ ان اجنبی مردہ جسموں کو پھلانگتے ہوئے گزر رہے تھے، مگر اس خیال سے کہ ان سے آگے، ان سے پہلے کچھ اور لوگ، دوسرے ناواقف لوگ موت کا سامنا کر رہے تھے۔ انہیں عجیب سی طمانینت کا احساس ہوا، موت جو مشترکہ تھی اور راستے میں بکھری ہوئی تھی، اور جس کے اوپر سے ہزاروں انسانی پاؤں بظاہر بیگانگی اور بے نیازی کے ساتھ بھاگتے ہوئے گزر رہے تھے۔ آخرکار اسے دھوکہ دیا جا سکتا تھا، ٹالا جا سکتا تھا، دوسرے کے سر تھوپا جا سکتا تھا۔
اس خیال کو یوں بھی تقویت ملتی کہ بعض دفعہ اگلے قافلے کے حملہ آور انہیں بغیر کچھ کہے گزر جانے دیتے. وہ مار مار کر اس قدر اکتا چکے ہوتے کہ محض سڑک کے کنارے بیٹھے نئے قافلے کے خاموش خوفزدہ کوچ سے ہی محظوظ ہوتے رہتے. کبھی کبھی وہ مردوں اور زخمیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کر آگ لگا دیتے اور نیا قافلہ چپ سادے بھاگتا ہوا ان کے قریب سے گزر جاتا. کبھی کبھار ان کی زد سے باہر نکل کر ایک پرانا آدمی رک کر دور سے جلتے ہوئے انسانی جسموں کا نظارہ کرتا اور اس کے ذہن میں قافلے کی پہلی لاش کی یاد تازہ ہو جاتی. زیادہ تر لوگ نئے ساتھیوں اور نئے حملوں کی توقع میں اپنا سفر جاری رکھتے. نعیم اس افراتفری میں کئی بار علی سے بچھڑ گیا، مگر علی ہر دفعہ اسے تلاش کر لیتا. وہ گاڑی کے اوپر ایڑیاں اٹھا کر کھڑا ہو جاتا اور چاروں طرف نظر دوڑاتا، پھر ایک طرف کو نظریں جما کر گاڑی سے اترتا، ہجوم کو چیرتا ہوا سیدھا جاتا اور سر جھکا کر چلتے ہوئے نعیم کو بازو سے پکڑ کر بھلا بھلا کہتا ہوا واپس لے آتا. اپنی گاڑی کو مت چھوڑو 3000 بار کہا ہے، مگر تم تو بالکل کام سے گئے. وہ پکڑ لیں گے اور مار دیں گے اور چلے جائیں گے، بس پھر وہ کہتا. لیکن نعیم تو سارے کاموں سے جا چکا تھا. بوڑھا پروفیسر بھی اب اس سے باتیں کرنے کی ناکام کوشش کر کر کے تھک چکا تھا، اور آخر اس نے علی سے کہا تھا تمہارا بھائی اس کے دماغ پر اثر ہے، خیال رکھنا پڑے گا. اور علی جو شروع سے بڈھے پروفیسر کی طرف سے لاپرواہ تھا، یہ سوچ کر خوش ہوا کہ اب وہ جب چاہے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتا تھا. وہ سب کچھ دیکھتا بھالتا کھاتا اور کبھی کبھار اونگتا ہوا چل رہا تھا. اس کی صورت اپنے دوسرے ہم عمروں سے قطعی مختلف نہ تھی. سب کی داڑھی اور چہرے غلیظ، لباس پھٹے اور پاؤں سوجے ہوئے تھے. سب ہی ننگے پاؤں تھے کہ سارے جوتے تنگ ہو چکے تھے. سب کی نظریں گنگی اور آوارہ تھیں اور ان سے طویل بے منزل مسافرت کی تکلیف ٹپکتی تھی. سب کے نزدیک اہم ترین کام چلتے جانا اور اکٹھے رہنا تھا، اور وہ ان سب میں گھلا ملا ہوا کھویا ہوا محض ایک اور گمنام بے حیثیت مسافر تھا. اس کے سامنے وقفے وقفے پر حملے ہو رہے تھے. لوگ مر رہے تھے. جو مارے جانے سے بچ رہتے تھے وہ تھک کر گر رہے تھے. سامان کو آگ لگائی جا رہی تھی اور لوگ خوراک کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے. سڑک پر اور سڑک کے کنارے لاشوں کا طویل سلسلہ تھا. کوئی پلیاک کے پتھر کے سہارے بیٹھا، کوئی درخت کے ساتھ کھڑا کھڑا مر گیا. عورتوں کے ننگے مردہ جسم بے شرمی سے پھیلے ہوئے تھے، اور جنگلی جانور اور پرندے ان پر پل رہے تھے. جو زندہ تھے وہ مستقل چل رہے تھے، اور میاں بیوی، بہن بھائی اور ماں اور بچے کے رشتے ختم ہو رہے تھے. وہ سب کچھ ہو رہا تھا جو دنیا کی تاریخ میں ایسے قافلوں کے ساتھ ہمیشہ ہوتا آیا ہے. لیکن یہ سب اب اہم نہیں تھا، کیونکہ وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود خاموش اور لا تعلق تھے. تم بولتے کیوں نہیں؟ آخر جھنجھلا کر علی نے کہا. تم یعنی 5 روز ہو گئے، پورے 5، اور 5 بات تک کر کے نہیں دی. اور اس شخص نے دماغ پر اثر ہے، پروفیسر نے کہنا چاہا. چپ رہو تم، نیچے اترو، چلو. علی نے اس کی پشت پر تھپ جما کر گاڑی سے اتار دیا. نعیم نے تیز روشن آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور چالاکی سے مسکرایا. پھر اس نے عائشہ پر نظر ڈالی جو گاڑی میں لیٹی تھی، اور چارے کا ڈھیر جس میں وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اس نے گھر بنا رکھا تھا ختم ہو چکا تھا. وہ بہرحال اتنی سوکھ چکی تھی کہ کسی نے اسے مارنے یا اغوا کرنے کی ضرورت تک محسوس نہ کی تھی. نعیم آہستہ سے ہنسا، اور پھر وہ تیز تیز چل کر بیلوں کے پاس پہنچا اور ان کی پسلیوں پر جو باہر نکلی ہوئی تھی ہاتھ پھیرنے لگا. تھوڑی دیر بعد وہ ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر چڑھنے لگا. پروفیسر اور علی گمسم ترہم خیز تعجب کے ساتھ اسے دیکھتے رہے، پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مایوسی سے سر ہلانے لگے. ایک نشہ تھا، ایک بد مستی تھی جس میں وہ سب کچھ ڈوب چکا تھا، غرق ہو چکا تھا، جس کا منبع کسی کے علم میں نہ تھا. ایک بے خودی جو زندگی کی صفاکی کے اس سارے منظر کو بہا کر لے گئی تھی، پار کر گئی تھی، جس نے ہر انسانی اور حیوانی جذبے کو، تجربے کو فتح کر کے پیچھے چھوڑ دیا تھا.
وہ کہاں سے آئی تھی، کیوں کر پیدا ہوئی تھی اور کدھر لیے جا رہی تھی، اس سے وہ قطعی نا آشنا تھا. صرف ایک غبار تھا، روشن اور لطیف اور بے حید، جیسے خزاں کی شفاف راتوں کی کہکشاں یا جاڑوں کی صبحوں کی جو چھوٹی نہیں جاتی مگر کپڑوں میں گھس کر سارے جسم کو گیلا کر دیتی ہے اور خوبصورت اور خنک ہوتی ہے، جس میں آپ چلتے ہی چلتے جاتے ہیں اور نئی نئی چیزیں نمودار ہوتی جاتی ہیں. مرد اور عورتیں، گھوڑا گاڑیاں، بچے، روزمرہ کی مانوس شکلیں، مگر دھند میں سے نکلتی ہوئی وہ انوکھی اور خنک اور خوبصورت ہوتی ہے، خواب کی طرح. بس ایسا غبار تھا جو شروع دن سے بلند ہو رہا تھا، جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جسے اس نے واضح طور پر محسوس کیا تھا. موت اور بھوک اور بے کسی اور خوف اور لالچ کے ساتھ ساتھ جسم کی بڑھتی ہوئی تھکن کے پہلو با پہلو اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا. درد کرتا ہوا جسم جو اس کا خیال تھا کہ زندگی کی سب سے بڑی اذیت تھی اور مایوسی کا نقطۂ عروج، جہاں پہنچ کر اب نہ وہ بھاگتے تھے نہ پرواہ کرتے تھے. حملہ آور ان میں سے چند ایک کو ہانک کر لے جاتے تھے اور سڑک کے کنارے کھڑا کر کر گولی مار دیتے تھے. سب ختم ہو چکا تھا، کیونکہ جسے اس نے محسوس کیا تھا آخر ان سب سے زیادہ طاقتور اور روشن اور جاندار تھا، اور اسے مکمل طور پر لپیٹ میں لیے ہوئے تھا. یہاں بالآخر خاموشی تھی اور وجد. قافلے والوں کا کاروبار بہرحال چل رہا تھا. شہر کے باہر وہ پناہ گزین کیمپ میں پہنچ کر رک گئے. یہاں ان کو رات بسر کرنا تھی. کیمپ چند کچی پکی بارکوں اور پھٹے ہوئے خیموں پر مشتمل تھا. بارش کا پانی جگہ جگہ رکا ہوا تھا. پرانے اور نئے پناہ گزینوں نے ایک دوسرے کو شک و شبہات کی نظروں سے دیکھا. پھر وہ بیٹھ گئے اور پتھروں کے چولہوں پر روٹیاں پکانے لگے. جن کے پاس توے نہیں تھے وہ گول گول پتھروں پر آٹا لپیٹ کر آگ پر گرم کرنے لگے. جن کے پاس آٹا نہ تھا وہ بھاری رقمیں دے کر پڑوسیوں سے آٹا خریدنے لگے. جن کے پاس پیسے نہ تھے وہ رات کا انتظار کرنے لگے جب اندھیرے میں چوری کی جا سکتی تھی، یا گھر کی عورتوں میں سے کسی جوان اور خوش شکل کو تھوڑی دیر کے لیے کسی دوسرے کے حوالے کر کے. حیوانی جذبے اور ان کے پالنے والے ہر حالت میں زندہ رہنا چاہتے تھے. معاوضے میں اشیاء خوردنی حاصل کی جا سکتی تھی. کچھ لوگ بہرحال اتنے تھک چکے تھے کہ آتے ہی غش کھا کر گر پڑے اور ہوش میں آنے پر گڑھوں میں رکا ہوا پانی پی کر دوبارہ گہری نیند سو گئے. اور مکھیاں ان کے منہ پر جمع ہونے لگی اور جنگلی پرندے انہیں مردہ سمجھ کر چونچے مارنے لگے. پھر چند ایک ایسے بھی تھے جو محض ہونکوں منہ کھولے بیٹھے تھے اور خلا میں دیکھ رہے تھے، گویا موسم کا جائزہ لیتے ہوں. ان دنوں سارے دن ایک جیسے تھے، سارے دن ایک سے تھے. یا بارش ہوتی یا سورج نکل آتا. دھوپ بھورے رنگ کی جلس دینے والی ہوتی. آسمان گرد آلود اور بدرنگ ہوتا، جس پر ہر وقت فربہ مردار خور پرندوں کے گول اڑا کرتے تھے اور فضا میں ایک عجیب قسم کی متلی آور بو پھیلی رہتی. وہ رات اسی مدہوشی میں گزری. ٹوٹی ہوئی چھت والی بارک میں دیوار سے ٹیک لگائے وہ بیٹھا تھا. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بارش ہو رہی تھی. پانی کی زد میں جو لوگ آتے ان میں کھلبلی مچ جاتی اور اٹھ اٹھ کر ان لوگوں پر گرنے لگتے جو چھت کے نیچے سو رہے ہوتے. گالیوں اور کوسنوں کا طوفان اٹھتا اور آپ سے آپ ختم ہو جاتا. 12 فٹ مربع کی کوٹھری میں 100 سے زیادہ بدبودار غلیظ انسان بند تھے. نعیم آہستہ آہستہ واپس آ رہا تھا. وہ سرے شام سے آنکھیں کھولے دیوار کے سہارے بیٹھا تھا. تھوڑے تھوڑے وقفے پر اس پر غنودگی طاری ہو جاتی اور عجیب و غریب خواب دکھائی دیتے، لیکن اس کی آنکھیں کبھی پوری طور پر بند نہ ہوتی. بس غنودگی کی حالت میں آدھی مچ ہو جاتی. ان نیموا آنکھوں میں اگر کوئی دیکھتا تو یقیناً خوفزدہ ہو جاتا، کیونکہ اسے وہاں پر ایک مردہ آدمی کی گدلی بے حرکت آنکھیں دکھائی دیتی، وہ جن میں سے ساری نظر غائب ہو چکی تھی. اور خواب ایسے مختصر بے حیت خواب جو جاگنے پر یکسر ذہن سے نکل جاتے، لیکن جن کے بعد ایک عجیب قسم کی تازگی اور توانائی سارے وجود میں محسوس ہوتی. جاگنے پر وہ ادھر ادھر دیکھتا اور کسی جگہ پر باتیں کرتے ہوئے لوگوں کے چند جملے اس کے کان میں پڑتے اور انسانی بدبو سے اس کا دماغ پھٹنے لگتا.
اس نے محسوس کیا وہ اپنے حواس دوبارہ حاصل کر رہا تھا۔ جسمانی درد کے بعد جو اسے مسلسل چلنے سے ہوا تھا، اس کا خیال تھا کہ اس کمرے کی بو زندگی کی سب سے بڑی اذیت تھی جو وہ سہ رہا تھا۔ صبح کاذب کے وقت وہ پوری طرح آنکھیں کھولے بیٹھا تھا۔ اس کے قریب چند کسان آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے اور وہ سننے لگا۔ پھر ان میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی ایک ایک نیکی باری باری یاد کر کے دہرائی، اور جب ایک اپنی بات ختم کر چکتا تو دہانے کا پتھر 1/3 ہٹ گیا اور دوسرے کی بات ختم ہونے پر پتھر 2/3 ہٹ گیا، اور جب تیسرے نے اپنی نیکی گنوائی تو غار کا منہ صاف کھل گیا اور وہ بھاگتے ہوئے باہر نکل آئے۔ 3 نہیں 4 تھے، نہیں 3 تھے، مجھ کو کیا پتا، نہیں، اچھا جھگڑا مت کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، مطلب یہ کہ اپنی ایک ایک نیکی یاد کرو، سب پہلے تم کرو، پہلے میں، اچھا سنو، سب ہنسنے لگے۔ دان تو مت نکالو، سنو، میں نے ایک دفعہ میں نے میری گائے کو موخر ہو گیا تھا اور میں رات بھر اسے ٹکور کرتا رہا تھا۔ پھر وہ ہنسنے لگے۔ گائے کی نیکی سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی اور کسی نے کہا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ بے زبان کے ساتھ نیکی کرنے سے نہیں ہوتا کچھ۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم بولو۔ دوسرا بولا، 5 سال کے جاڑے کی بات ہے، میں کھلیان پر بیٹھا تھا کہ ایک سوار آیا اور دروازے پر گر پڑا۔ اس نے بتایا کہ پولیس اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور اس کے پیٹ میں 3 گولیاں ہیں۔ میں نے اس کو بھوسے کے ڈھیر میں چھپا دیا اور خون کے نشانوں پر بھی بھوسا ڈال دیا اور گھوڑے کو بھگا دیا۔ پھر پولیس ساری رات مجھے عذاب دیتی رہی پر میرے منہ سے اس کا بول نہ نکلا۔ یہ تو گائے سے بھی زیادہ بدتر ہے، ہو سکتا ہے وہ قاتل ہو۔ سب پھر ہنسے۔ مجھے کیا پتا، میں نے تو نیکی کا کام کیا۔ ٹھیک ہے، اب تم بتاؤ۔ تیسرے نے کوئی مختصر سی بات کی نکاہت کی وجہ سے جس کی آواز نیم تک نہ پہنچ سکی، بس 3 کافی ہیں، نہیں 4، بس 3۔ ان کی سادہ بے خطر آوازیں تھیں اور اس وقت کے اندیشوں کو انہوں نے فتح کر لیا تھا۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے نیم کے ذہن میں ایک نظم کے مصرے آنے لگے۔ وہ کچھ اس طرح تھی: ننگی شاخوں پر پرندے خوراک کی امید میں بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کو دلاسا دے رہے ہیں۔ نیچے ان کے خداؤں کے کارواں اپنی حمد و ثنا گاتے ہوئے گزر رہے ہیں، پر پیڑ کہاں ہیں؟ میں دنیا کے چوراہوں میں بیٹھ کر بھیک مانگتا ہوں اور دنیا میں پیغمبر آنا بند ہو چکے ہیں۔ اب لوگ صرف کہانیاں سنا کر چلے جاتے ہیں، پر لوگ کہاں ہیں؟ اس نے 2-3 بار نظم کو زیر لب دہرایا۔ اس نے شاعری بہت کم پڑھی تھی لیکن آج یہ نظم آپ سے آپ اسے یاد آ گئی تھی اور تیار ہو گئی تھی۔ کیوں کر حیرت اور استجاب کے جذبات نے چند لمحوں تک اسے ششدر کر دیا، پھر یکلخت اس کے اندر قوت اور توانائی کی ایک لہر پیدا ہوئی جس نے اس کو میکانیکی طور پر اٹھا کر سیدھا کھڑا کر دیا۔ سوتے اور جاگتے ہوئے جسموں کو پھلانگتا ہوا باہر نکل گیا۔ ایک تازہ ہل چلے ہوئے کھیت کے کنارے کنارے بھاگتا ہوا وہ یکلخت رک گیا۔ سورج نکل رہا تھا۔ اولین کونوں کے ساتھ کبوتروں کی ایک ڈار کھیت میں آ کر اتری اور خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر بکھر گئی۔ پھر چڑیوں کی ایک ڈار آئی اور کھیت کے دوسرے کنارے پر اتری۔ صبح سویرے کی آہستہ خرام تازہ ہوا اس کے چہرے سے ٹکراتی گزرتی رہی۔ سورج آہستہ آہستہ بلند ہو رہا تھا۔ چند منٹوں میں مشرقی آسمان نے کئی رنگ بدلے، پھر زردی مائل گلابی رنگ کی کمزور دھوپ درختوں کی چوٹیوں پر پڑی اور اڑتے ہوئے پرندوں پر، پھر اس کا رنگ سفید اور سنہری ہوتا گیا اور وہ درختوں کی شاخوں پر پڑی اور بارکوں کی چھتوں اور خیموں کی چوٹیوں پر، پھر تنوں پر، اور بیدار ہوتے ہوئے انسانوں کے چہروں پر، پھر زمین کے چاک سینے اور پیٹ بھرتے ہوئے کبوتروں پر، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین و آسمان کا وہ گنبد نما اور اس میں محیط ہر شے اس عظیم الشان سنہری روشنی سے بھر گئی، حتیٰ کہ بالوں کو اڑنے والی آہستہ خرام ہوا بھی سنہری تھی اور اس میں تازہ سنہری مٹی اور سنہرے ہرے پتوں کی خوشبو تھی۔ وہ کئی لمحوں تک دم بخود کھڑا چاروں طرف پھیلتے ہوئے طلسم کو دیکھتا اور محسوس کرتا رہا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھا اور کھیت کے درمیان پڑے ہوئے پتھر پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا
اور سورج میں نظر جما کر دیکھنے لگا اور دیکھتا رہا، اور اس کی روح میں وہ عجیب و غریب لہر بڑھتی رہی اور گھٹتی رہی، بڑھتی رہی اور گھٹتی رہی. پھر پہلی دفعہ اس نے آنکھیں بند کی. یکا یک وہ گرا اور دونوں بازو پھیلا کر پتھر سے لپٹ گیا اور اسے چومنے لگا حتیٰ کہ وہ جگہ جگہ سے گیلا ہو گیا. پھر اس نے جھک کر دونوں ہاتھوں میں سے مٹی اٹھائی اور چہرہ اس میں دبا دیا اور خوشی سے دیوانہ وار کہکا لگایا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب وہ واپس باری کے دروازے پر پہنچا تو لوگ اٹھ رہے تھے. اندر داخل ہوتے ہی یکا یک رات کی خوفناک بو کا راز اس پر کھلا. ایک کونے میں خاموش معاہدے کے تحت لوگوں نے ذرا سی جگہ خالی چھوڑ رکھی تھی، جہاں پر رات بھر مائیں اپنے بچوں کی اور اپنی حاجت رفع کرتی رہی تھی. پاس ہی گندگی میں لتھڑی ہوئی ایک انسانی لاش پڑی سڑ رہی تھی. یہ کسان نے لاش کی طرف اشارہ کر کے کہا، کوئی کہہ رہا تھا 2 ہفتے سے یہاں پڑی ہے. یعنی ہم رات بھر خوف اور کراہت کے مارے اس کے ساتھی کی آواز بند ہوگی. لوگ ڈرے ہوئے مویشیوں کی طرح بار چھوڑنے لگے. ناول اداس نسلیں بائی عبداللہ حسین، باب نمبر 47، چیپٹر نمبر 47۔ جب قافلہ روانہ ہوا تو وہ بے اختیار بولنے لگا، تم نے کبھی ماؤنٹ ایورسٹ کی طرف دیکھا ہے؟ جب سے نسل انسانی کا آغاز ہوا ہے لوگ اسے حیرت اور استعجاب سے دیکھتے آئے ہیں۔ آج ہزاروں برس کے بعد بھی وہ اسی طرح شاندار اور عظیم ہے۔ اور تمہیں کبھی ساحل سمندر پر جانے کا اتفاق ہوا ہے؟ تم صرف تاریخ پڑھاتے رہے اور اس سے پہلے۔ خیر بہرحال سمندر اور آسمان اور طلوع سحر کا منظر اور تاج محل اور شیکسپیئر، ان سب میں ساری چیزیں میں ایک حسن ہے جو لازوال ہے، اور وہ تخلیق کا حسن ہے۔ خدا کی تخلیق اور انسان کی تخلیق، حسن اپنی اعلیٰ ترین شکل میں صرف تخلیق میں ظاہر ہوتا ہے، اور وہ لافانی ہوتا ہے، اور وہ صرف بہترین تخلیق میں پایا جاتا ہے۔ جب وہ کسی ادنا تخلیق میں نمودار ہوتا ہے تو محض اصل کی تصویر ہوتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے، اپنی ساری دلکشی کے ساتھ، اپنی ساری دلکشی کے باوجود، جیسے انسانی ہستی جو بالآخر مٹ جاتی ہے۔ مگر اعلیٰ ترین سطح پر خدا انسانی روح کی تخلیق کرتا ہے، اور آسمانوں اور سمندروں اور پہاڑوں کی روح کی طرح وہ لافانی ہوتی ہے، اور اس کی دلکشی بھی، اور پھر یہ حسن کی تخلیق کرتی ہے ایک اور حسن کی۔ خدا کی بنائی ہوئی تمام چیزوں میں صرف انسانی روح ہے جسے تخلیق کی قوت ورثے میں ملتی ہے۔ اس طرح کائنات کا حسن قائم رہتا ہے، خدا سے آدمی کی طرف اور پھر خدا کی طرف۔ خدا اور انسان روح تخلیق کے عمل کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اور یہ ایک ہی شے ہے، حسن۔ یہ اتنی ہی زبردست اور بے پایہ قوت ہے جتنے اس کے دونوں خالق، اور یہ بہت بڑی قوت ہے، محبت، مذہب اور موت سے بھی بڑی، زندگی سے بھی بڑی، کیونکہ یہ چیزیں ادنا تخلیق ہیں، محض وہ قوتیں ہیں جو اعلیٰ تخلیق کی طرف ابھارنے میں مددگار کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ مثلاً زندگی، میں تم کو بتاتا ہوں، زندگی جو نام ہے ہر قسم کی تکلیف اور راحت میں عمر بسر کرنے کا کس طرف کو سفر کرتی ہے؟ دانائی کی طرف۔ کیا کنفیوشس اور افلاطون کی دانائی کبھی ضائع ہو سکتی ہے؟ وہ لوگ کبھی دوبارہ زندہ نہ ہوں گے، مگر جو کچھ انہوں نے دیکھا اور جانا اور محسوس کیا وہ آج ہزاروں سال کے بعد بھی ایک طاقت اور جاندار قوت ہے، اور جب زندگی باقی رہے گی یہ قوت انسانوں کے درمیان زندہ اور محرک رہے گی، کیونکہ یہ زندگی ہے جو ہر ایک کو بسر کرنا ہے، اور یہ ایک ہی طرف کو سفر کرتی ہے۔ دانائی حسین ہے کیونکہ تخلیق ہے، اور تخلیق حسین ہے کیونکہ دانائی ہے۔ تم دونوں کو جدا نہیں کر سکتے۔ اور محبت، کیا عہد قدیم کے انسانوں کی محبت کی داستانوں کو تم بھلا سکتے ہو؟ دنیا میں سب سے بڑی محبت پیغمبروں نے کی ہے، اور محبت ایک ایسی قوت تھی جس نے انہیں ایک اعلیٰ ترین تخلیق کی طرف ابھارا۔ لیکن اب پیغمبر آنا بند ہو چکے ہیں، اب محبت صرف فنکار کرتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے موسیقی ایجاد کی، جنہوں نے شعر لکھے،
جنہوں نے سنگ تراشی کی، وہ جنہوں نے زندہ رہتے ہوئے زندگی کو خیر باد کہا، وہ جو فراغت اور جسمانی راحت کی زندگی ہوتی ہے، جس کے لیے ہر کوئی کاوش کرتا ہے، جسے چھوڑ کر وہ الگ ہو گئے اور تنہائی میں چپکے چپکے کام کرتے رہے، ختم ہوتے رہے، غیر فانی ہوتے رہے۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا، کیوں ہوا، سنو۔ یہ وہی محبت تھی جو پیغمبروں نے خدا سے پائی، اور جب ہمارے پاس پہنچی تو اس کا رتبہ لگن کا ٹھہرا، اور لگن کی روشنی میں کچھ لوگوں نے تخلیق کی اور ہمیں زندہ رہنے کا سلیقہ عطا کیا۔ ہم سب محبت نہیں کر سکتے، ظاہر ہے، لیکن پیغمبروں کے خاتمے سے ہم پر بدقسمتی وارد نہ ہوئی، کیونکہ محبت کے چراغ سے چند اور چراغ جلے اور آنے والے عہد میں جلتے رہے، اور اس طرح وہ شعلہ قائم رہا، اور اس کی روشنی اور حرارت کی مدد سے انہوں نے زندہ رہنے کا ایک عظیم الشان کرینہ ایجاد کیا۔ اس کی لو میں انہوں نے زندگی کی کثیف اور غلیظ بے ترتیبی اور بے ڈھنگے پن میں سے ایک لطیف اور شاندار تنظیم برآمد کی، جو ہمیں ورثے میں ملی اور اب ہماری جائیداد ہے، اور جس پر ہم فخر کرتے ہیں۔ تو دیکھا تم نے، اس ساری بات کی تہ میں محض ایک قوت تھی جہاں ساری قوتیں جا کر ملتی ہیں، تخلیق کی قوت۔ محبت تو محض راستہ ہے۔ تم بیٹھے رہو، میں تھکا ہوا نہیں ہوں، رات بھر آرام کیا ہے۔ اور مذہب سچ ہے کہ تخلیق کی نہایت اعلیٰ شکل ہے اور نہایت دلکش۔ یہ واحد مظہر ہے جہاں خدا، انسان اور روح آپس میں یوں مدغم ہو گئے ہیں کہ ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تخلیق در تخلیق اس سرعت کے ساتھ عمل میں آتی ہے کہ ہم حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ یہ وہ حیرت نہیں جو سرکس میں کسی کھلاڑی کا کمال دیکھ کر ہوتی ہے، یہ وہ بلا خیز ذاتی تجربہ ہے جو ہمیں مثلاً کسی تباہ کن زلزلے سے زندہ بچا کر نکل آنے سے ہوتا ہے، یا اس سے بھی کچھ زیادہ بڑا، جیسے یہ اب یہاں۔ وہ چاروں طرف دیکھ کر بڑبڑائے، یہ اب ہاں۔ مذہب بلند ترین تخیل ہے، یہ بے مثال مظہر ہے جہاں خیال فوراً ہی عمل کے سانچے میں ڈھال دیا جاتا ہے، اور وہ پھر وہ محض اپنے زور پر ایک پوری زندگی اور اس کی منزل کا تعین کرتا ہے، تمام نوح انسانی کو بنیادوں تک ہلا دیتا ہے، لاکھوں انسانوں کی روح میں حرکت اور گرمی پیدا کرتا ہے۔ آج بھی انسانوں کی سوسائٹی میں مذہب سب سے بڑی واحد قوت ہے، تو اس کا اسرار کیا ہے، اس کا راز بتاؤ۔ ہاں، وہ چالاکی سے مسکرایا۔ ایمان۔ یہ ایمان کی تخلیق کرتا ہے اور سینہ در سینہ، نسل در نسل، عہد در عہد اسے منتقل کرتا جاتا ہے۔ ہم ایک مذہب کے حق میں اور دوسرے مذہب کے خلاف بدترین اور بہترین دلائل دے سکتے ہیں، لیکن ہم ایمان سے یقین نہیں اٹھا سکتے، جو کہ سارے مذاہب کی روح ہے۔ یہ مشترکہ جائیداد ہے، یہ علم اور بہرہ لوگوں کو زندہ رہنے کا اور مرنے کا غیر متزلزل ارادہ عطا کرتا ہے۔ ایک آئیڈیل، ایک خواب، وہ شخص جو اپنے دروازے سے باہر کسی شے کا علم نہیں رکھتا، اور جس کی ملکیت میں ایک صحن اور ایک چولہے کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایمان کی ہمراہی میں دفن تمام زندگی اور تمام موت کے معنی سمجھ جاتا ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ مذہب ہی ایک ایسا علم ہے جس نے کسی حد تک زندگی اور موت کے اسرار کو سمجھا اور بیان کیا ہے، مگر اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس سے آگے دلائل ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر عہد میں بہتر مدلل قوتوں کے مالک انسان پیدا ہوئے ہیں اور مذہب سے بددل ہوتے رہے ہیں، کیونکہ جہاں دلائل ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ پوشیدہ روح ہے جو تمام مذہب کے تہ میں روا ہے، ایمان پہ تجریدی اور تقریباً غیر دلچسپ لفظ، جس میں انسانیت اور خدائیت کے وسیع ترین معنی پوشیدہ ہیں، پراسرار اور غیر مشروط طور پر بے علم لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے اور انہیں اطمینان اور وقار کے ساتھ ہر آفت کا، جس میں موت بھی شامل ہے، سامنا کرنے کا اہل بنا دیتا ہے۔ پھر ہر چیز اس قدر آسان اور قدرتی دکھائی دیتی ہے، کوئی آج تک نہیں سمجھ سکا کہ کس طرح کمتر ذہانت رکھنے والے لوگ اس فینومنا کو قبول کر کر ایک عظیم جرات کی اہلیت اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن تم بتاؤ، تخلیق کے عمل آج تک کون سمجھ سکا ہے؟ سائنسدان؟ جب انسانی دماغ کیسے
کے بعد کیوں پر غور کرنے لگتا ہے تو سارا علم ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھا تم نے کس طرح مذہب اپنے عظمت کے باوجود ایمان کے مقابلے میں دوسرا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایمان جو مذہب کی تخلیق ہے، اس کا سارا مقصد سارا حسن ہے۔ ذہین لوگ جو اس حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے مذہب سے بددل ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ میں بھی ان میں شامل تھا، لیکن کل رات وہاں ان کے ساتھ وہ چند بے علم گوار دہقان تھے۔ ان کے ساتھ بیٹھے بیٹھے دفتر مجھے ان کی طاقت، ان کی دانائی اور ان کے وقار کا علم ہوا۔ جبکہ موت ان کے سامنے کھڑی تھی، ان کے درمیان چل پھر رہی تھی۔ زندگی کے اس عظیم جرحی لمحے میں انہوں نے اسے مکمل طور پر قبول کر لیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ تمام بنی نوع انسان کی دانائی اور اس کا وقار تھا۔ یہ اس قدر سادہ اور آسان تھا۔ تو تم نے دیکھا، تم ذہین آدمی ہو، میں جانتا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ تخلیق سب سے اوپر ہے، سب سے میں نے دیکھا ہے۔ آج وہ دوبارہ شرما کر ہنسا۔ آج میں نے ایک نظم، تم جانتے ہو میں شاعر نہیں ہوں، پھر بھی آج، لیکن اب میں اسے بھول گیا ہوں۔ خیر چھوڑو اسے، یہ اہم نہیں ہے۔ اہم یہ ہے کہ یہ اس قدر سادہ اور آسان ہونے کے باوجود اس قدر مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو اپنے تمام علم اور عقل کے باوصف افلاطون یا کوئی پیغمبر ہو سکتا تھا، لیکن اس کے پاس خدا نہیں تھا۔ چنانچہ وہ دنیا میں پیدا ہونے والا کم ترین اجناس میں تھا۔ کم ترین اجناس میں سے تھا۔ بوڑھا پروفیسر ہنسا۔ چلو اچھا ہوا، شاعری نے تمہیں زبان تو دے دی۔ اول تو مردہ بولے ہی نہ، اور بولے تو کفن پھاڑے۔ علی بھی ہنس کر لاہور کا سیکھا ہوا ایک مذاق کیا۔ ان دونوں کو نعیم کی اس پراسرار چپ کے ٹوٹنے سے نمایاں خوشی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے نعیم کی لمبی تقریر کے دوران بوڑھا پروفیسر علی کی طرف جھک کر اس کے کان میں کہہ چکا تھا، اب تمہارے بھائی کی حالت پہلے سے بہتر معلوم ہوتی ہے، شکر ہے۔ چلتے چلتے شام ہوگی، مگر نعیم متواتر باتیں کرتا رہا۔ پروفیسر تھکاوٹ کے باعث اسی خستہ حالت کو پہنچ چکا تھا کہ نعیم کی باتوں سے اسے قطعی دلچسپی نہ رہی تھی۔ پھر بھی جب اس کے خیال میں نعیم زیادہ اوٹ پٹانگ کہنے لگتا تو وہ ہمیشہ گاڑی سے نیچے اترنے کی کوشش کرتا اور اسے بیٹھنے کے لیے کہتا۔ نعیم ایک بار پھر سے اسے ہلنے نہ دیا۔ اس پر پروفیسر نہایت خفیف ہوتا اور چور نگاہوں سے علی کو دیکھنے لگتا۔ اس کے خیال میں علی جو کہ گاڑی کا مالک تھا، یہ سمجھ کر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا کہ اس کا بھائی بھوک اور تھکان کی وجہ سے اس غیر حالت کو پہنچا تھا اور وہی تباہی بک رہا تھا، جبکہ پروفیسر اس کی جگہ پر غاصبانہ قبضے کیے بیٹھا تھا۔ آخر جب اندھیرا بڑھا تو پروفیسر نعیم کی آنکھ بچا کر نیچے کود پڑا اور پھر علی کی مدد سے اس کو اٹھا کر گاڑی میں پھینک دیا۔ پھر جلدی سے علی نے تھوڑی سی گیلی روٹی اس کے ہاتھ میں تھمائی، جسے وہ کچھ ہچکچاہٹ کے بعد اشتہا کے ساتھ کھانے لگا۔ اس سے فارغ ہو کر وہ پہلی دفعہ عائشہ کی طرف متوجہ ہوا۔ تم نے روٹی کھا لی؟ اس نے سر ہلایا۔ بولتی کیوں نہیں، تم بھی کچھ بولو، اس نے بڈھے مسخروں کی طرح ہنستے ہوئے لڑکی کے پیٹ میں گدگدی کی۔ وہ شرما کر مسکرائی اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ علی کو اتنے دن میں پہلی بار مسکراتی اور سرخ ہوتی ہوئی اپنی بیوی بڑی ہی پیاری لگی۔ وہ خوش ہو کر ہنسا۔ سنو، میرے بھائی کی طرف زیادہ توجہ مت دو، اس نے اونچی آواز میں کہا۔ سنا ہے جوانی میں لڑکیوں پر ظلم اٹھایا کرتا تھا۔ عائشہ اور بھی سرخ ہوگی۔ ہمارے گھر تم کیوں نہیں آتے تھے؟ تھوڑی دیر بعد اس نے پوچھا۔ تمہارے گھر؟ دراصل مجھے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ گھر میں تم نے مجھے یاد رکھا تھا؟ ہاں۔ سب نے؟ یعنی گاؤں میں؟ ہاں بہت، گھر میں ہم سب تم کو یاد کرتے تھے اور باہر کھیتوں میں تمہارا ذکر ہوتا تھا۔ وہ جو تمہارے دوست تھے بڑے شوق سے بات کرتے تھے، دوسرے کہانیوں کی طرح تمہاری باتیں سنتے تھے۔ علی گاؤں نہیں جاتا تھا، پر میں جاتی تھی۔ تمہارے پکے مکان کے باغ کو اجاڑ دیکھ کر جی بیٹھ جاتا تھا، اور جی بیٹھ جاتا تھا جب گاؤں والے تمہیں پوچھتے تھے۔ ان کے خیال میں ہم تم سے ملتے جلتے تھے۔ تم کبھی گاؤں کیوں نہیں آتے تھے؟ جی تو چاہتا تھا۔ وہ یکلخت مان پڑ گیا اور روٹی کے گرے ہوئے ریزے چن چن کر منہ میں ڈالنے اور جبڑے چلانے لگا۔ پھر تیزی سے اس کی آنکھوں کی چمک لوٹ آئی۔ بہرحال یہ اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ تم کس طرح رہی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اچھی طرح سے نہیں رہی۔ تم ایسی خوبصورت لڑکی تھی۔ پتہ ہے تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے علی میلوں تک میری گھوڑی کے ساتھ بھاگتا رہا تھا۔ تم نے اپنی یہ حالت بنا رکھی ہے۔ بہرحال گھر میں تم نے مجھے یاد رکھا، شکریہ۔
میری تو لمبی جلا وطنی تھی، وہ تو ہم سب کی تھی، یہ کیا اہم ہے۔ دیر تک اسی طرح لڑکی کے ساتھ باتیں کرتے رہنے کے بعد وہ وہیں پر لیٹ کر سو گیا۔ منہ اندھیرے وہ جاگ گیا اور اٹھتے ہی بلا تمہید باتیں کرنے لگا، یوں جیسے کبھی سویا ہی نہ تھا۔ کچھ دیر تک وہ عائشہ سے باتیں کرتا اور اسے گدگداتا رہا، پھر کب عمر لونڈوں کی طرح چھلانگ لگا کر نیچے اتر آیا اور علی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ یہ امرتسر کے گرد و نواح کا علاقہ ہے، میں سن 19 میں یہاں آیا تھا۔ سن 19 ہم سب تھے، عذرا بھی ہمراہ تھی۔ عذرا؟ اوہ، تم وہاں پہنچ کر کیا کرو گے؟ امرتسر، لاہور، پتہ نہیں، میں نے صرف اسٹیشن دیکھا ہے، سنا ہے اچھا شہر ہے۔ تم تو وہاں تھے۔ ہاں، جلا وطنی میں سب جگہیں ایک سی ہوتی ہیں، تم بھی تو ساتھ ہو، کچھ بتاؤ، علی نے کہا۔ ہاں ظاہر ہے، مجھے سوچنے دو، مگر اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ سنو، اب میں تمہیں کسی کارخانے میں نہیں جانے دوں گا، وہاں مردہ خراب ہو جاتا ہے آدمی کا۔ اب ہم گاؤں میں چل کر رہیں گے۔ کس گاؤں میں؟ تمہارے تو سوال ہی نہیں ختم ہوتے۔ کہاں، کیوں بھائی، کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں گے، یہ اہم نہیں ہے۔ اہم یہ ہے کہ ہم اب کیا کریں گے، اور وہ یہ ہے اب ہم کھیتی باڑی کریں گے۔ وہ رکا۔ اگر تم سوچ رہے ہو کہ اپنا کام میں بھول جاؤں گا تو پھر کتنا ہی کام ہے، ہل کدال، پھاوڑا، درانتی، ٹوکا، پھر کنویں کا سامان اور جانوروں کی نال بندی، رسے اور زنجیریں، ناندیں اور مچانے، پھر گاڑیاں اور ان کا سامان، اور گھر باہر کی کھڑکیاں، دروازے اور تاکچے۔ اتنا بہت سا کام ہے جو تم کر سکتے ہو اپنے گھر میں، اپنے گاؤں میں، اپنا اور دوسروں کا۔ نہ منت، نہ محتاجی۔ بولو مگر زمین؟ اگر تم تو ضدی ہو چکی ہو، بس سب بیکار ہے۔ زمین کے قصے کا بھی کچھ نہ کچھ کریں گے، مگر اس کے بعد اول تو یہ کہ سیدھے گاؤں جائیں گے، دوم یہ کہ سیدھے گاؤں جائیں گے، سوم یہ کہ سیدھے گاؤں جائیں گے، علی نے چڑ کر کہا۔ نعیم بولتا رہا کہ گاؤں کی زندگی صاف سیدھی اور حقیقی ہوتی ہے، اس کے بعد گھر بنانے کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں تم نے کچھ سوچا ہے؟ خیر، تم سے تو یہ امید بیکار ہے۔ سنو، اس سلسلے میں زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں، چند دن آرام اور بہتر غذا کے بعد ہم کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے، ہم سب۔ ٹھہرو، وہ چلتے چلتے پروفیسر کی طرف جھکا۔ تمہارا کوئی گھر ہے؟ نہیں۔ بس ٹھیک ہے، ہم 3 آدمی ہیں اور کام کرنے والے ہیں، ابھی تو ٹانگیں سوج کر بیکار ہو چکی ہیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ چند روز تک تو ہم گاڑی پر چھت ڈال کر ہی کام چلا سکتے ہیں، بہرحال پھر مکان کھڑا کرنا شروع کریں گے۔ تمہیں مکان بنانے کا تجربہ نہیں، اس لیے ڈر رہے ہو۔ مجھے بھی نہیں، مگر اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں، بس محنت درکار ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ اینٹوں کی ضرورت نہیں، پتھر اور گارے سے لوہے کی طرح مضبوط دیواریں بنتی ہیں، اور چھت کے لیے کیکر کی لکڑی مفید ہے یا نیم کی، جس کو وہ دیمک نہیں لگتی۔ یہاں پنجاب میں کیکر اور نیم کے جنگل ہیں، یہ سارا ایک ہی علاقہ ہے، یہ بٹوارے کا قصہ سب بیکار ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عائشہ چولہے بنا لیتی ہے، پتہ نہیں، تمہیں کچھ پتہ نہیں، پر آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ضرور بنا لیتی ہوگی۔ ہمیں صرف 3 کمروں کی ضرورت ہے، پہلے پہل تو ایک ہی دالان سے کام چل سکتا ہے، ایک طرف بھوسا آ جائے گا جو سردی کا بھی بچاؤ کرے گا، دوسری دیوار کے ساتھ سب سو سکتے ہیں۔ ہم بوڑھے آدمی ہیں، تمہیں پریشان نہیں کریں گے، تم مزے سے سونا، اور باہر جانور ہوں گے جن کے گرد دیوار بھی بنانا ہوگی۔ مگر یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں، چکنی مٹی اور بھوسے سے ساری دنیا دیواریں بناتی ہے، کواڑ اور کھڑکیاں اور تاکچے یہ تمہارا کام ہے، روشن دان بھی بنا لیتے ہو۔ ہاں شکر ہے، پروفیسر تو کچھ نہیں کر سکتا، صرف مٹی ہی ڈھو سکتا ہے، اگر اسے پڑھنے پڑھانے کا شوق چڑھا تو کام ختم ہونے کے بعد جانے دیں گے، اس سے پہلے نہیں، ابھی طے کر لیتے ہیں، اور تم اسے گاڑی پر بیٹھنے سے منع نہیں کر سکتے، تم کسی کو گاڑی پر بیٹھنے سے منع نہیں کر سکتے، سب بیکار ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ کام شروع کرنے کے لیے ہمیں بس یہ چیزیں چاہیے، 2 بالٹیاں پانی کے لیے، 2 لکڑی کے تختے اور 1 کلہاڑی، بس اتنی تیز کہ کیکر کو کاٹ لیں، زیادہ تیز تو دھار ٹوٹ جاتی ہے، بس اس نے چٹکی بجائی، بس آن کی آن میں ہم تمہیں دیوار کھڑی کر دیں گے۔ گاؤں کے لوگ سیدھے سادے اور خدا ترس ہوتے ہیں، یہ بھی بھلا بتلانے کی بات ہے، عمر بھر تو ہم لوگ گاؤں میں رہے ہیں، تم دیکھ لینا، ہر روز کوئی نہ کوئی 1 2 یا کبھی کبھی 4 گاؤں والے ہماری مدد کو آ جایا کریں گے، ہر وقت کوئی نہ کوئی مدد کے لیے موجود ہوگا، آتے رہیں گے۔ دیہات میں بڑی خدا ترسی اور اصلیت ہوتی ہے، دنوں میں مکان تیار ہو جائے گا۔
گائے نہلانے سے لے کر فصل کاٹنے تک وہ برابر ہماری مدد کریں گے اور ہم ان کی انہیں رہنے کا سلیقہ آتا ہے. یہ ساری بات ہے. یہ بھادوں کی دھوپ نامراد کیسی سخت ہوتی ہے. وہ پرندے والا کیا قصہ ہے علی؟ علی ایک پرانی بات کے حوالے کے لیے پوچھے جانے پر بہت خوش ہوا. اس کا نام سرسوتی ہوتا ہے یا کیا بالا جوتی. وہ 11 مہینے دھوپ میں بیٹھتا ہے مگر بھادوں کی دھوپ سہ نہیں سکتا اور سائے میں چلا جاتا ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھا. یہی قصہ تھا نا؟ میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا. پروفیسر نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا. بھادوں کی دھوپ بہرحال کڑی ہوتی ہے. کڑی کڑی کیا؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا. اوہ، بارشوں سے ایسے مکانوں کو کافی نقصان پہنچتا ہے. ہمیں مستقل کام کرنا ہوگا. چھپر گھاس پھوس لپائے تم جانتے ہی ہو. تالے لگانے کی ضرورت نہیں. ہمارے پاس فالتو کچھ ہوگا ہی نہیں. مگر جانوروں کے لیے چھپر چاہیے. برسات میں بھیگنے سے دودھ سوکھ جاتا ہے اور بری بیماریاں لگ جاتی ہیں. اور برسات کے موقع پر وہ بے تکان بولتا رہا. چھوٹی چھوٹی غیر ضروری باتیں جو اصل زندگی میں اتنی اہم ہوتی ہیں اس نے اتنی تفصیلاً اور محنت سے بیان کی کہ علی نے سننا ہی چھوڑ دیا. جب سورج ڈھلنے لگا تو دفتر اس نے محسوس کیا کہ پروفیسر اور علی غائب ہو چکے ہیں اور وہ اس کا عادی تھا. اچک کر گاڑی پر بیٹھ گیا اور بے دہانی سے حملہ آوروں کی ٹولی کو دیکھنے لگا جو ٹٹول کر جوان عورتوں اور چند مردوں کو ہنکائے لیے جا رہی تھی. نعیم کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا. صرف آنکھوں کی چمک تھی جو یکلخت ماند پڑ گئی تھی. پھر وہ لاپرواہی سے ان کے سروں کے اوپر دیکھنے لگا. بھورے رنگ کی گرد آلود فضا میں مخصوص مکروہ متلی آور بو اور گھٹی گھٹی چیخوں کی آوازیں تھیں. کچھ دیر بعد قریب ہی چند فائروں کی آوازیں آئیں اور پھر خاموشی چھا گئی. بو بدستور قائم رہی. کھیتی باڑی شروع کرنے کے لیے بھی زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب پروفیسر اور علی گاڑی کی اوٹ سے نکل آئے تو اس نے کہنا شروع کیا. نہیں پڑے گی. علی جل کر بولا. ان کے سامنے ٹانگیں پسار کر بیٹھ جاتے ہو. یاد رکھو کبھی نہ کبھی وہ تمہیں پکڑ کر لے جائیں گے. بیچ میں مت بولو. نعیم نے خفگی سے کہا. کوئی پکڑ کر نہیں لے جائے گا. بس ایک ہل اور 2 بیل. ہل تو تم بنا ہی لوگے. دودھ کے لیے جانور بعد میں آ جائیں گے اور پہلی بیائی کے لیے بیج ادھار لے لیں گے. پنجاب کی زمین بڑی لائق ہے. جتنی محنت کرو اتنا پھل دیتی ہے. پنجاب کی زمین کا اخیر کسی نے نہیں دیکھا. ہاڑی اور ساونی کے علاوہ میں تم کو بتاؤں. وہ رازدارانہ طور پر علی کی طرف جھکا. سبزیوں میں بڑی کمائی ہے. یہاں کے اچھی ذات کے کسان سبزیاں اگانے کو اپنی بےزتی سمجھتے ہیں. کہتے ہیں یہ ارائیوں کا کام ہے جو کہ جاٹوں سے نیچی ذات ہے. مگر یہ سب بیکار ہے. سبزیوں میں کمائی ہی کمائی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ارائی سبزیاں اگا کر جاٹوں کی ساری زمین خرید لیتے ہیں اور اونچی ذات والے کسان آپس میں لڑتے مرتے اور مقدمے بازی کرتے رہتے ہیں. ہم سبزیاں بوئیں گے. یہ سب بیکار ہے. اونچی ذات نیچی ذات. آدمی کی ذات کا اور سبزیوں کا آپس میں کوئی کیا تعلق ہے؟ سبزیاں؟ کیا سبزیاں؟ علی نے پوچھا. یہی مٹر مونگرے کریلے کدو ترئی وغیرہ. اوہ اچھا. اب اس نے باقاعدہ دلچسپی لینی شروع کی. سبزیاں؟ ہاں سبزیاں. اب رہے بیل. اور بیلوں کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ بیل؟ علی نے بالکل خالی الذہن تھا مگر کوشش کر کے اس نے سوچا. بیل بھی کہیں نہ کہیں سے. مجھے پتا تھا تم نے کچھ نہیں سوچا. بیل ہم پہلی بیائی کے لیے ادھار بھی لے لیں گے. بس بات کرنے کا طور آنا چاہیے. جب ان کو علم ہو گیا کہ بھلے ماس آدمی ہیں اور بیل لے کر کہیں بھاگیں گے نہیں تو وہ خوشی سے ہفتے 10 دن کے لیے دے دیں گے. مگر دوسرے کے جانور کو بڑی احتیاط سے برتنا پڑتا ہے. تمہیں تو پتہ ہی ہے. گھر میں جب کوئی بیل مانگ کر لے جاتا تھا تو ہمارا باپ احمد دین کے لونڈے کو جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا کرتا تھا اور وہ شیطان پہر پہر کی خبر آ کر دیتا تھا کہ آج انہوں نے یہ کھانے کو دیا ہے جانوروں کو اور اتنا دیا ہے اور اتنا کام لیا ہے. تم سے کوئی بات چھپی ہوئی تھوڑی ہے. تمہارے پاس کچھ رقم ہے. کچھ ہے عائشہ کے پاس. ٹھیک ہے ہم ایک جوڑی خرید بھی سکتے ہیں. فصل کے فصل پیسے چکاتے رہیں گے. جب ان کو علم ہو گیا کہ ہم ایماندار اور محنتی آدمی ہیں تو وہ اعتبار کر لیں گے. آخر ہم ٹھگ تھوڑی ہیں. سچے کسان ہیں اور کاہلی سے دور بھاگتے ہیں.
لیکن سبزیوں کے علاوہ اناج بھی اشد ضروری ہے. تم اناج کی بیائی بھول تو نہیں گئے؟ نہیں، شکر ہے گیہوں کی بیائی اگلے مہینے ہی شروع ہو جائے گی. یہ بہرحال بارشوں پر منحصر ہے. اگر برسات دیر تک چلتی رہی تو بیائی پیچھے پڑ جاتی ہے. فصل کے تیار ہونے اور اترنے میں بیائی کا بڑا اہم مقام ہے. کس وقت میں ہو اور کیسی ہو، گیلی زمین میں جب تک مٹی پیر سے چمٹی رہے کچھ بھی نہیں بونا چاہیے. تمہیں اپنے باپ کی باتیں یاد ہیں؟ ضرور ہوں گی. مجھے اس کے دیے ہوئے سارے سبق آج تک یاد ہیں. گیلی زمین میں مینڈک بھی مر جاتے ہیں. بیج تو بڑی نازک شے ہے، وہ کہا کرتا تھا. اور جوار باجرہ بھی بڑا ضروری ہے. کسان اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو وہ 12 مہینے گیہوں نہیں کھا سکتا. اور پھر جانور ہیں جن کی گزر اوقات مکئی پر ہوتی ہے. مکئی کے بیری گیدڑ بہت ہوتے ہیں. بچاؤ کے واسطے کیا کرو گے؟ کتے رکھ لیں گے. کتے رکھ لیں گے. نیم نے غصے سے ہاتھ نچا کر نکل اتاری. اور جو کتوں کو کھلانا پڑے گا اور وہ کدھر سے آئے گا؟ تم نے اتنے برس تک کیا کام سیکھا ہے جو گیدڑ پھانسنے کا ایک پنجرا بھی نہیں بنا سکتے ہیں؟ کتے رکھ لیں گے. اس نے دوبارہ نکل اتاری. تاروں کا ایک پنجرا بنا لینا بس. گیدڑ تو تمہیں پتہ ہی ہوتا ہے. اپنے ہاں بھی ہوتے تھے، سب جگہ ہوتے ہیں. یہ یہاں وہاں اور ادھر ادھر کا قصہ سب بیکار ہے. گیدڑ ہر جگہ ہوتے ہیں. اور ساونی کی فصلوں میں گنا بڑا آور ہوتا ہے. جاڑوں کی راتوں کو گڑ ضرور بنانا. سردی سے محفوظ رکھتا ہے اور طاقت بھی آتی ہے. اور کڑا چڑھا ہو تو آتا جاتا ہر کوئی چکھتا ہے اور فیض بڑھتا ہے. گڑ بنانے کا طریقہ تمہیں یاد ہے؟ بھنڈی کے ڈھنڈل. ہاں، بھنڈی کے ڈھنڈل میل کو کاٹ کر لٹھے کی طرح سفید گڑ بنتے ہیں. مگر گنے کی حفاظت کرنا بڑا جان جوکھوں کا کام ہے. ماں کی راتوں میں کھیت کا ایک چکر لگاؤ تو ہاتھوں میں خون جم جاتا ہے. اور جنگلی سور جو کھیت کا ستیہ ناش کر دیتا ہے. میں نے ایک بار زخمی سور مارا تھا آمنے سامنے ہو کر. بڑا شریف جانور تھا کوئی، پر بھئی کیا نادانی کی عمر تھی. اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا. قافلہ اسی طرح تھکی تھکی مستقل چال سے روا تھا. نعیم دیر تک گاڑی کے ڈنڈے پر جھک کر بیٹھا تیزی سے باتیں کرتا رہا جیسے وقت کے مقابل بھاگ رہا ہو. روزمرہ کی انگت باتیں، چھوٹے چھوٹے پروگرام، کتنی ہی باتیں اس نے عجلت اور مستعدی سے علی کے ذہن نشین کرائے. برسات کی ہوا میں گلے سڑے پتوں اور تازہ جلے ہوئے بارود کی بو کہیں سے اڑتی ہوئی آئی. پھر اچانک رک کر اس نے لمبا سانس لیا اور پروفیسر کی طرف مڑ کر دھیمے لہجے میں بولا، سنو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. شاید پھر بھول جاؤ. زندگی کا ست، زندگی کا نچوڑ قربانی کا جذبہ ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ میں نے جانا ہے اور کچھ نہیں ہے. پروفیسر تھکے ہوئے انداز میں مسکرایا. نہیں، تم ہنس نہیں سکتے. میں بڑ نہیں مار رہا ہوں. میں جانتا ہوں دل پر اتنے مرحلے، اتنی محتاجی آتی ہے. اس کے بعد ہمیں ان باتوں کا علم ہوتا ہے. وہ خاموش ہو گیا. پروفیسر نے دیکھا کہ تھوڑے تھوڑے وقفے پر وہ منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا. اس نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی. اسے صرف اتنی آواز سنائی دی، اس کے بعد ہمیں ان باتوں کا علم ہوتا ہے. جب وہ دوبارہ بولا تو رات کی تاریکی چاروں طرف پھیل چکی تھی. وہ یکلخت علی کی طرف مڑ کر خفگی سے بولا، اس کے بعد ہمیں ان باتوں کا علم ہوتا ہے. تمہیں کیا علم ہے؟ کیا علم ہے؟ کیا علم ہے؟ علی نے چڑ کر کہا. جاننے کے لیے ہے ہی کیا اوٹ پٹانگ بولے جاتے ہو؟ خاموش رہو، تھک جاؤ گے. ٹھیک ہے، جاننے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے. دو ایک باتیں ہیں، وہ بھی مشکل سے سمجھ میں آتی ہیں. جو کچھ میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے، اگر ہم ہر سطح پر ہر وقت میں ہر چیز کی قربانی دے سکتے ہیں تو زندہ ہیں، ورنہ نہیں ہیں. اور تم کسی کو گاڑی پر بیٹھنے سے نہیں روک سکتے. اس کا کوئی مطلب نہیں. علی حیرت سے اسے دیکھتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر بولا، اس سے قطعی نظر سنو، ایک بات اور بتاتا ہوں. عذرا میری بیوی ایک عظیم عورت ہے. اس کے پاس کوئی اندیشہ، کوئی الجھن، کوئی ریاکاری نہیں. وہ جو کچھ چاہتی ہے بلا جھجک اس کے لیے تباہ ہو جاتی ہے. وہ انسان کی ساری شرافت، سارے کرب اور ساری قربانی کے ساتھ خاموشی اور رضامندی سے زندہ ہے. خدا انسان کو اپنی شبیہ میں بناتا ہے نا، وہ عذرا ہے. اب اس کا ذکر نہ کرنا. اور وہ پھر پروفیسر کی طرف مڑا. اور خدا بھی ہے، اس نے کہا. پھر انہوں نے اسے تھوڑی سی گیلی روٹی دی جسے کھا کر وہ سو گیا. وہ بہت گہری نیند سو کر اٹھا. اجالا پھیل رہا تھا. قافلہ مستقل چلے جا رہا تھا. اٹھتے ہی اس نے خوش دلی سے عائشہ سے باتیں چھیڑ دی. وہاں پہنچ کر تم چند روز میں تندرست ہو جاؤ گی. خالص ہوا اور خالص غذا صحت کے لیے اس سے مفید کوئی اور چیز نہیں.
تمہیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں، سارا کام ہم کریں گے، تم صرف کھانا پکا دیا کرنا۔ گاؤں والے کہیں گے یہ نیا خاندان کیسا اچھا اور شریف ہے۔ 3 جوان اور محنتی مرد، پروفیسر ہنسا، اور ایک جوان اور خوبصورت لڑکی، تم چولہے بنا لیتی ہو؟ ہاں۔ پھر وہ چھلانگ لگا کر نیچے اترا۔ تم رات بھر چلتے رہے ہو، علی جوان آدمی ہے، چل سکتا ہے، تم اب آرام کرو۔ اس نے ایک بازو سے دھکیل کر پروفیسر کو گاڑی پر بٹھا دیا۔ گیدڑوں کی بات کر رہے تھے، مجھے بعد میں خیال آیا کہ اگر مکئی کے کھیت کے گردا گرد تم سنبل کی گھاس بو دو تو وہ کبھی پاس بھی نہ پھٹکیں گے۔ سنبل جانتے ہو کیسی خوشبودار شے ہے، پر گیدڑ اس سے کوسوں بھاگتا ہے۔ عجیب بات ہے، لیکن گیدڑ گیدڑ ہوتا ہے اور اس کی قوت شامہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، علی اور پروفیسر دونوں غائب ہو چکے تھے۔ گاڑی کی اوٹ سے علی کی آواز آئی، باتیں بند کرو، ادھر آؤ، ادھر آؤ، اوٹ میں، وہ اس طرف آ رہے ہیں، او کمبخت۔ اس نے جھنجھلا کر بات جاری رکھی، اوہ لیکن یہ اہم نہیں ہے، گیدڑوں کو بھگانے کے لیے سنبل گھاس مفید ہوتی ہے اور دودھ دینے والے جانوروں کے لیے اس کا چارہ بھی عمدہ بنتا ہے۔ اس کا خیال رکھنا اور کٹائی سے پہلے ایک اور بات کا خیال رکھنا۔ لیکن اب وقت نہیں رہا تھا، وہ سیدھے اس کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے اس نے بس ایک کام کیا، نہایت صفائی سے اس نے لکڑی کا بازو الگ کیا اور نظر بچا کر اسے گاڑی میں پڑی دھلائی کے نیچے چھپا دیا۔ اور اس کا خیال رکھنا وہ کہنے لگا تھا، لیکن انہوں نے دیسی بنی ہوئی بندوقوں کے دستے مار مار کر اسے آگے لگا لیا۔ سور، کتے گاڑی کے ڈنڈوں کے ساتھ چمٹ کر چلتے ہوئے علی نے رو کر کہا۔ پروفیسر نے اسے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ آخری دفعہ انہیں ہجوم میں غائب ہوتی ہوئی نعیم کی پشت نظر آئی، جس پر قمیض تار تار ہو کر لٹک رہی تھی۔ وہ سر جھکائے چل رہا تھا اور اس نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ کچھ دیر بعد کہیں قریب سے چند فائروں کی آواز آئی، لیکن کچھ لوگوں نے سنا، کچھ نہ سنا، کیونکہ اب وہ پوری رفتار سے بھاگ رہے تھے۔ حملہ آوروں کا ایک لشکر ان کے تعاقب میں تھا اور امرتسر کا اسٹیشن 1 میل کے فاصلے پر تھا، جہاں سے خبر آئی تھی کہ گاڑی لاہور جانے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ گاڑیوں والے اب بیلوں کو پیٹنا بند کر کر بوجھ ہلکا کرنے کو فالتو سامان اٹھا اٹھا کر نیچے پھینک رہے تھے۔ مٹی کی سرائیاں، پتیلے، روغنی پائے، ٹرنک، صندوق، دلائی، لکڑی کا ایک ٹکڑا، دیچکی، توا، برتن۔ میں اتر جاؤں؟ پروفیسر نے آہستہ سے پوچھا۔ تم یہیں بیٹھو، علی نے خفگی سے کہا اور ایک ہاتھ سے پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے سامان نیچے پھینکتا رہا۔ اسٹیشن پر اس نے عائشہ کو اٹھا کر چلنے کی صحیح کی، لیکن کمزوری اور بھیڑ کی وجہ سے گر گیا۔ پھر وہ اٹھا اور بے دہانی سے اکیلا چل پڑا۔ دروازے تک جا کر لوٹ آیا اور دوبارہ ادموئی عائشہ کو اٹھانا چاہا، پھر اسے زمین پر گھسیٹنے لگا، لیکن گمسان کے رن میں ایک دفعہ پھر اس کا ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ دھکے کھاتا ہوا اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ جب گاڑی آہستہ آہستہ چلنی شروع ہوئی تو وہ لپک کر اس پر سوار ہوا۔